بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ غزوہ احد ڈسکس کر رہے تھے۔ ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے غزوہ احد کا، اور ہم نے غزوہ احد کو تقریباً کمپلیٹ کر لیا تھا، صرف اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ ہم جنگوں کے بارے میں تھوڑی سی اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور اس کی جو ٹائپس ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ جنگیں کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور کیا کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو دو طرح کی جنگیں آ، ہوتی ہیں ہسٹری کے اندر۔ خیر دو طرح کی تو نہیں ہے، اور بہت سی ٹائپس ہیں، لیکن میں نے جو جس کو ڈیوائڈ کیا ہے اس کو دو ٹائپس میں کیا ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ کتابوں میں ڈفرینٹ ٹائپس لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو فزیکل وار ہے، ایک سائیکولوجیکل وار ہے۔ فزیکل وار کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، آمنے سامنے آ کر فزیکلی لڑتا ہے۔ اس کی بھی آگے دو ٹائپس ہیں، ایک کنونشنل وار ہے اور ایک ان کنونشنل وار ہے۔ کنونشنل وار کیا ہوتی ہے کہ دشمن بالکل سامنے سرحدوں پہ، جس طرح لڑائی ہوتی ہے، دشمن سامنے آ گیا ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پہ وہ دوسرا دشمن، تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ آپ کی کنونشنل وار ہے، جو ٹریڈیشنل طریقہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے، کہ دو دشمن آمنے سامنے آ کے لڑ رہا ہوتا ہے، جیسے ورلڈ وار 1 ہے، ورلڈ وار 2 ہے۔ یہ ساری ایگزامپلس کنونشنل وار کی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ان کنونشنل وار۔ ان کنونشنل وار ہوتی ہے جس میں دشمن جو ہیں وہ آمنے سامنے آ کر نہیں لڑتے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں متبادل طریقہ اپناتے ہیں وار کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ اس میں ایک تو ہے اے سائمیٹرک وار، پراکسی وار، سائبر وار۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں اے سیمیٹرک یا سیمیٹرک وار یا اے سیمیٹرک وار۔ یہ بھی ایکچولی وارز کے وہ ٹائپس ہیں جس میں بیلنس آف پاور دیکھی جاتی ہے۔ کنونشنل وار اور ان کنونشنل وار ایکچوئل میں میتھڈز ہیں وار کے، کہ ایک کنونشنل میتھڈ ہے جو کہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک ان کنونشنل میتھڈ ہے جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو رشین وار تھی، کولڈ وار جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو سٹارٹ ہوئی، اس میں ان کنونشنل مینز آ گئے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ کنونشنلی نہیں لڑی جائیں گی، ان کنونشنل طریقے سے آ جائے گی، مطلب ڈفرینٹ طریقہ ہو جائے گا جو ٹریڈیشن سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، سیمیٹرک وار کیا ہوتی ہے؟ جس میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ سیم ہے، مطلب دونوں طرف جو کہ دو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیز ہیں جو کہ جنگ کر رہی ہیں، ان کی جو پاور ہے وہ دونوں سیم ہے، بیلنس ہے دونوں طرف، اس کو ہم سیمیٹرک وارز کہتے ہیں۔ اور وہ عموماً کنونشنل وار کے اندر ہوتا یہ تھا کہ دونوں پارٹیز تقریباً تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ وہ برابر تھیں، یا تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے ان کی جو تعداد ہے، تو اگر بیلنس ہے پاور، ان کی بیلنس ہے، تو وہ سیمیٹرک وارز ہے۔ اور اگر ان کی پاور امبیلنس ہے، ایک طرف جو ایک پارٹی ہے وہ ملٹری بھی اسٹرانگ ہے، اس کی جو اکنامیکلی وہ بھی وہ اسٹرانگ ہے اور ٹیکنالوجیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہے، اور دوسری جو پارٹی ہے وہ ملٹری بھی ویک ہے، اکنامیکلی بھی ویک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو امبیلنس ہے، بیلنس نہیں ہے دونوں طرف، تو وہ جب وہ امبیلنس میں آتی ہے تو وہ اے سیمیٹرک وار کے اندر آ جاتی ہے، کہ ایک پارٹی بہت اسٹرانگ ہے، ایک اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایس میٹرک کو پھر ہم ان کنونشنل وار میں لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر کنونشن نہیں رہتی کہ ایک پارٹی بہت ویک ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پارٹی ویک ہوتی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی ٹیکٹک یوز کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ یوز کرنا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دشمن پر غلبہ پا سکے، یا وہ جنگ جیتنے کے لیے پھر ٹیکٹکس یوز کرتی ہے، کیونکہ آمنے سامنے لڑ کے تو وہ جیت نہیں سکیں گے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے، تو کوئی نہ کوئی مینز یوز کرنا پڑتا ہے جنگ کو جیتنے کے لیے۔ اب میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ آپ کو اگر ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں وہ کس ٹائپ آف وار سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ
کنونشنل ہے، انکنونشنل ہے، سیمیٹرک وار ہے، یا وہ اے سیمیٹرک وار کے اندر آتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی ایکچولی بدر جو تھی، بدر یا احد کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، دونوں کا ہی کہہ رہا ہوں میں۔ بدر میں ہم دیکھیں تو لائک پاور امبیلنس تھا دونوں سائڈ پہ، لائک مسلم سائڈ ویک تھی، اور جو باقی جو قریش تھے وہ تو اسٹرانگ تھی، لیکن وہ کنونشنل میں آتا ہے، لائک اس میں زیادہ کوئی لائک ہوا تھا پروپیگنڈا اور یہ باقی ٹیکٹکس یوز ہوئے تھے، لیکن وہ کنونشنل وار میں آ جائے گا، کیونکہ دونوں پارٹی نون تھے کہ ہماری لائک اس طرح سے کوئی گوریلا ٹیکٹکس اور اس طرح سے نہیں تھے، دونوں آ کے گراؤنڈ میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لائک کنونشنل ٹیکٹک ہی یوز ہوئے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ہم، بھائی یا بہن؟ یہ اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا۔ اے سیمیٹرک وار کی میں اگزامپل بھی اگر دوں تو آپ نے دیکھا ہوگا غزوہ خندق جو آگے ہم پڑھیں گے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیکٹک یوز کیا تھا کہ خندق کھودی تھی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے اور مشرقین کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، تو ایک ٹیکٹک یوز کیا تھا خندق کھودنے کا، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اے سیمیٹرک وار کے اندر آتی۔ تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کریں گے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی جی، سسٹر نادیہ۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، وعلیکم السلام، جی آ رہی ہے۔ ساری یہ جو وارز تھیں، ویسے تو ظاہر اس زمانے میں ایک ہی طرح کی وار ہوتی تھی، کنونشنل ہی ہوتی تھی، اس وقت اتنا سائیکولوجیکل وار کا یا کولڈ وار کا یا کسی اور طرح کی وار کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن اے سیمیٹرک تھی مسلمانوں کے بہاف پہ۔ زیادہ تر جتنی بھی وارز تھیں وہ سب کی سب اے سیمیٹرک تھیں، کیونکہ پاور کبھی بھی برابر نہیں تھی دونوں طرف کسی بھی حوالے سے۔ ایون احد میں بھی یہی حال ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ 1,000 کی فوج، سوری، مسلمانوں کے پاس تو 1,000 کی فوج تھی جس میں سے بھی 300 نکل چکے تھے، اور دوسری طرف 10,000 کی فوج تھی۔ اسی طرح بدر میں بھی تھی، اسی طرح سے احد میں بھی تھی، اور اسی طرح سے آگے ہر جنگ میں ہم دیکھیں گے ہمیشہ اے سیمیٹری رہی ہے پاور کے حساب سے۔ اور آگے جو ہے وہ مسلمان کبھی بھی اس چیز کے اوپر رلائی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آگے چل کے ایک بہت مشہور کتاب ہے دا آرٹ آف وار کے نام سے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ ان بیٹلز کے بعد بہت ساری اسٹریٹجیز جو وار کی یہ کلاسیفیکیشن اور جو اسٹریٹجیز وجود میں آئی ہیں وہ ان وارز کے بعد آئی ہیں۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ان کی وار اسٹریٹجیز کو آگے جا کے جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک یہ وار اسٹریٹجیز تھیں نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک ہی طرح تھا، بلکہ کسی کو صف بندی کا بھی علم نہیں تھا۔ جب وہ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو باقاعدہ صف آرا بھی نہیں ہوتے تھے، یا وہ اس طرح سے کلاسیفائی بھی نہیں کیے جاتے تھے کہ یہ جو آرچرز ہیں یہ اس طرف ہوں گے اور یہ اس طرح ہوں گے۔ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور خالد بن ولید نے اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز اور ان کی ایون اتنی اے سیمیٹریکل سچویشنز میں بھی ان کی وار اسٹریٹجیز کو دیکھ کے، تو اگر آپ وہ کتاب پڑھیں دا آرٹ آف وار، اس میں آپ کو بہت ساری یہ اسٹریٹجیز ملیں گی، اور یہ سب اس کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، چلتی ہیں۔ مسلمانوں نے یہ اسٹریٹجیز دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیٹس اٹ۔ جی، بہت شکریہ
سسٹر نادیہ بہت اچھا ایکسپلین کیا. بالکل ایسیمیٹرک وارز تھی جو کہ جنگ بدر بھی، غزوہ بدر بھی اور احد بھی. جی ہارون بھائی آپ کا ہاتھ اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایکچولی جب جی ایکچولی جب ہم اسائمیٹرک وار کی بات کرتے ہیں تو لائک پاور امبیلنس کی بات آتی ہے نا. جب جی جی عہد کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اسائمیٹرک وار تھی، لائک مسلمان کی پاور دوسرے سائڈ سے کم تھی. لیکن جب اسائمیٹرک وار میں ہمیشہ لائک وہ ان کے پاس وہ ایک دوسرے ٹیکٹک یوز کرتے ہیں، لائک گوریلا یا پروپیگنڈا یا لائک یہ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہوتے. تو عہد جی میں جی یہ وہ ایکسٹرا بالکل. ٹیکٹکس کیا تھے مسلمانوں کے، وہ اسائمیٹرک جو ٹیکٹک تو ان دوسرے سائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے. ہاں وہی تو میں پوچھا تھا، میرا سوال ہی یہ تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسیمیٹرک ہے تو اس میں ٹیکٹک کون سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوز کیے تھے؟ اور یہ ہم نے ٹیکٹکس لاسٹ سیشن میں پڑھے بھی ہیں. کسی کو یاد ہے؟ ورنہ تو میں بتاتا بس آپ بتا دیں. ہوں. میں تو بتا دیتا ہوں. کسی کو یاد ہے کہ وہ ٹیکٹکس کون کون سے تھے؟ ایکچولی لاسٹ سیشن میں تو نہیں تھا، اگر کوئی ہے تو. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اچھا بدر. ٹیکٹکس میں بھی جو یوز کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ کہ انہوں نے مدینہ سے باہر جا کے ایک ایسی مقام چوز کیا تھا جو کہ آلریڈی تین طرف سے پروٹیکٹڈ تھا. صرف ایک طرف اس کی چھوٹی سی گھاٹی کھلی ہوئی تھی جہاں سے قریش کو حملہ کرنے کی اتھارٹی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹک تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ ان سے آلموسٹ 10 گنا زیادہ تھے، لیکن اگر آپ کی اوپننگ سپیس بہت چھوٹی سی ہوتی ہے تو اس سے بہت تھوڑے سے ہی لوگ اندر داخل ہوں گے، اور جتنے داخل ہوں گے وہ اس کو ایزیلی کنٹرول کر سکیں گے، ان کو ایزیلی مار سکیں گے. پہلی ٹیکٹک تو یہ تھی. دوسری ٹیکٹک یہ تھی کہ آرچرز کو جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ تم لوگ ہماری، جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کی آم، آج کل کی جو فضائیہ ہے جو کہ آپ کے برڈ آئی ویو کا کام کرتی ہے، اور اس کے بغیر گراؤنڈ ملٹری بھی ویک ہوتی ہے، تو وہ والا کام جو آرچرز سے لینے کی کوشش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو وہاں پہ تعینات کیا تھا، اور وہ روک رہے تھے جو ایکسٹرا مسلمان آ رہے تھے. ان کے اوپر تھے، وہاں سے جو ہے ان کے اوپر حملہ ہر طرح سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ہاف جو تھا غزوہ احد کا، اس میں مسلمانوں کو بڑی زبردست کامیابیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے، اور پلٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں قریش، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے کپڑے اٹھا کے سمیٹ کے اور سب کے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو خالد بن ولید ہیں جو اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، اور وہ اپنا چھوٹا سا دستہ لے کے پہاڑ کے، احد پہاڑ کے پیچھے سے نہیں بلکہ اس چھوٹے سے پہاڑ کے پیچھے سے جس کے اوپر وہ تعینات تھے، آپ کے آرچرز تعینات تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو بھاگ رہے ہیں، اب ہمارے لیے غنیمتیں ہیں، اور وہ غنیمتوں کے پیچھے بھاگے، اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنا چھوٹا سا رسہ لے کے اس پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں اور ان لوگوں کو مار کے اور اس جنگ کا رخ پلٹ دیتے ہیں. ورنہ یہ بھی اس وقت کی بہت زبردست جو ہے اسٹریٹجی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشننگ، اور ان کی انہوں نے جس طرح سے ان کو لائن اپ کیا تھا، اپنے سارے ٹروپس کو لائن اپ کیا تھا کہ جیولن تھروورز کہاں جائیں گے اور آرچرز کہاں جائیں گے اور سورڈ فائٹرز کس طرح سے ہوں گے، جو گھڑ سوار ہیں وہ کس طرح فائٹ کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو جو ہے ان کی نہ صرف ہی کہ صفیں درست کروائی تھیں بلکہ ان کی اسٹریٹجیز انہوں نے مرتب کی تھیں باقاعدہ جنگ سے پہلے. تو یہ ان کی کچھ چیزیں تھیں جو کہ اے سیمیٹریکل وار کے لیے جو ہے وہ ضروری تھیں، اور جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا اس میں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن ہمیں ہسٹری کی کتابیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتی، کیونکہ آپ جس وقت کسی اتنی پرانی کسی جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ہسٹورین بیٹھا ہوا نہیں ہے جو اوپر سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، ایک آئی ویو اس کا اپنا ہے جس سے وہ ساری جنگ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو نریٹ کر رہا ہے. آپ کو ہسٹری کو پیس ٹوگیدر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لوگ جنگ میں موجود تھے اور جن کی ڈیتھس نہیں ہوئی، جن کی شہادتیں نہیں ہوئی، انہوں نے آ کے ایک ایک بندے نے الگ الگ اپنی سٹوری سنائی،
اور پھر ان کو پیس ٹوگیدر کر کے آپ ایک سیرہ کا پارٹ پورشن بناتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے یہ جنگ ہوئی، یہ فائٹ ہوئی. تو ہم تک یہ اس طرح سے پہنچتی ہے. اس وجہ سے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت ساری انفنشڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان تمام سٹوریز کو کلیکٹ کر کے اس کا ایک نقشہ بنائیں پورا کا پورا جنگ کا، اور اپنے ذہن کے اندر، اور اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ اس کی آپ پکٹوگرافی کر سکیں کہ یہ جنگ اس طرح سے ہوئی ہوگی. اسبق. جی ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے سسٹر نادین. اچھا، آپ نے جنگ احد کی بات کی. جنگ بدر کے اندر کیا ٹیکٹکس تھیں؟ یہ چیز بھی ہم نے پڑھی ہے لاسٹ جب سیشن ہوئے تھے جنگ بدر کے. اس کے بارے میں کوئی بتائے گا جنگ بدر کے اندر کیا ٹیکٹکس تھے، کیونکہ وہ بھی ایس میٹرک وار میں آتی ہے. جنگ بدر کی بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو. بہت ساری اس میں بھی تھیں، ظاہر ہے وہ تو وار تھی ہی نہیں مسلمانوں کی طرف سے. مسلمان تو کسی جنگ کے اس میں نکلے ہی نہیں تھے. ان کو تھا ہی نہیں کہ ہم کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے تو ایک قافلہ لوٹنا تھا بیسکلی. وہ تو اس جو ہے اس میں نکلے تھے. تو اس کی اے سیمیٹری تو بہت ہی زیادہ تھی. مسلمان نہ صرف یہ کہ آؤٹ نمبرڈ تھے، بلکہ نہ ان کے پاس تلواریں، گھوڑے، سواریاں، زرہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر تو وہ وار ویسے تو دیکھا جائے کہ اس میں اسٹریٹجی بھی اور وہ سب بھی کم تھا. اس میں اللہ کی مدد ہی سب سے بڑی چیز تھی. لیکن جو تھوڑی بہت اسٹریٹجیز یوز کی گئیں اس میں بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے میدان بدر میں جا کے تمام تر کنوؤں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحویل میں لیا، اور ان کا پانی سب نکال کر ایک بڑے کنویں میں ڈال لیا، جس کو بالکل انہوں نے اپنے سینٹر میں رکھا. اور تمام پانی کے کنویں جو تھے ان کو یا تو بند کر دیا گیا یا خالی کر دیا گیا یا بھر دیا گیا، تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. سب سے بڑی اسٹریٹجی اور مسلمانوں کو جو وہ حاصل تھی، ان کے اوپر برتری حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ وہ مدینہ سے قریب تھے. ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ قریب تھی ان سے، جبکہ قریش اور مکہ جو ہے وہ بہت دور تھے اور وہ بہت لیوشلی رہنے کے عادی تھے. جب ان کے پاس پانی کی جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی، تو اب ان کے پاس ایک بہت میجر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ پانی ان کو نہیں مل سکتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کے ٹروپس کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا. یہ ہو گیا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹینٹ تھا یا ان کی جو پوسٹ لگائی گئی، ان کی جو چوکی بنائی گئی، وہ تھوڑی سی اونچی بنائی گئی تاکہ وہ وہاں سے وار کو دیکھ سکیں اور کمانڈ کر سکیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ فرسٹ ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائیں کی تھیں، صف بندی کی تھی. آگے جو ہے وہ آرچرز کو رکھا تھا، پھر اس سے پیچھے جیولن تھروورز تھے، پھر اس سے پیچھے جو ہے وہ سورڈ فائٹرز تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت تو صرف 3 گھوڑے تھے غالباً. اور پھر ایک جو بہت بڑی چیز جس میجر جو کہ آپ کی جنگ کی کسی حد تک جو ہے فیصلہ کن کر دیتی ہے، وہ ہے مبارزہ، جو کہ شروع میں کیا جاتا ہے. جو کہ ایک روایت تھی اس وقت کی کہ 1 on 1 لڑائی ہوتی ہے، کہ ایک بندہ ادھر سے، ہم پلہ بندے جو ادھر سے آئیں گے. جو مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 عدد گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ تھے ان میں، اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ 3 بڑے، اور وہ تینوں، وہ باپ، بیٹا اور ان کا بھائی چچا، تینوں آئے تھے. تو انہوں نے آ کے جب فائٹ کی اور تینوں کو مار دیا مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ بہت بڑی سائیکولوجیکل زک پہنچا دی تھی قریش کو کہ اب جو ہے وہ آپ جیت نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. آلریڈی آپ کے جو 3 بڑے سرداران ہیں ان کا سر قلم کر دیا ہوا ہے، ان کو مار دیا ہوا ہے. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز اس طرح کی تھی. آئی ہوپ آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ اینی ادر. لیکن جن کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میپ کے اوپر فرسٹ ٹائم ابھرے عرب کے، کہ یہ بھی کوئی نیشن ہے اور اس کے پاس بھی پاور ہے اور ان کو اسپیشل پاورز حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ مینلی ان کی جو تھی حسب. جی بالکل ٹھیک. شکریہ سسٹر، آپ نے ایک تو تھوڑا ریویو بھی دے دیا دونوں جنگوں کا ہی، بدر کا بھی اور احد کا بھی. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ پڑھ رہے تھے انکنونشنل وار اور ایس میٹرک وار. ایس میٹرک وار امبیلنس وارز کو ہم کہتے ہیں، جیسے بدر اور احد کے اندر جو طاقت کا توازن تھا وہ امبیلنس تھا، بیلنس نہیں تھا.
اچھا، پراکسی وارز کی طرف آتے ہیں تو پراکسی وارز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی، وہ کچھ ملیشیاز یا آپ کہہ سکتے ہیں سیولینز یا ارریگولر فورسز جو ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرتی ہیں اور وہ ان کے بہاف پر آگے لڑتی ہیں. جیسے مڈل ایسٹ کے اندر آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں چل رہی ہیں پراکسی وارز کا، کافی زیادہ کولڈ وار کے بعد رجحان ہوا. اس کے بعد سائبر وار ہے، یہ آپ نے انڈیا پاکستان کی وار میں بھی دیکھ لی ہے. سائبر وار جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ اور جو ٹیکنالوجی کے تھرو، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تھرو ہے، ریڈار سسٹم کے تھرو آپ اس کو لڑتے ہیں. سائیکولوجیکل وارز کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ ٹائپس ہیں جو کہ ہمیں، جن کی ایگزامپلز ہمیں سیرہ میں بھی ملتی ہیں اور آج کی بھی وارز کے اندر ملتی ہیں. سب سے پہلے اگر بات کریں ہم آئیڈیولوجیکل وار کی، یہ ایکچول میں بہت پرانی ایک وار کی ٹائپ ہے جو کہ چل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو ڈیفائن اب کیا گیا. بلیف سسٹم، دا وار آف بلیف سسٹم، جو آپ کی نظریات کی جنگ ہے. تو یہ نظریات کی جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو، اگر میں اسلام کی بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، تب سے ہماری جو آئیڈیولوجیکل وار ہے وہ سٹارٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دو طرح کی آئیڈیالوجیز تھیں، ایک اسلام تھا اور اس کے ساتھ مشرکین تھے. اس کے بعد جب مدینہ میں آئے تو مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین بھی آ گئے، وہاں سے یہود بھی آ گئے اور وہاں سے عیسائیوں کا بھی جو ہے امپیکٹ وہ آتا رہا. تو آئیڈیالوجیز جو تھیں وہ بڑھتی رہیں جو کہ وہاں پر نظر آ رہی تھی. اس کے بعد یہ آئیڈیالوجیز اگر ہسٹری میں ہم دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ مزید بڑھتی گئیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سیکولرزم نظر آتی ہے، آپ کو لبرلزم نظر آتی ہے، آپ کو ایتھیزم کی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے. اور اگر مذہب کو دیکھیں تو تمام مذہب کی اپنی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ ساری آئیڈیالوجیز کے مقابلے میں اسلام اکیلا کھڑا ہوا ہے اور ساری آئیڈیالوجیز کو ٹریٹ کرتا ہے یا ان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ اس کو ہم آئیڈیالوجیکل وار کے اندر لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل وار. انٹلیکچوئل وار کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ایکچولی یہ وار کریٹ کی جاتی ہے کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی قوم کے اوپر یہ وار کریٹ کی جاتی ہے اس کو انٹلیکچولی ویک کرنے کے لیے. اگر آپ نے کسی کو انٹلیکچولی ویک کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ والی وار کریٹ کرتے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو قوم ہے وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ویک اور انٹلیکچولی انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اور آپ اس کا کریں گے کیا کہ آپ اس کی ہسٹری سے اس کو علیحدہ کر دیں گے. کسی بھی قوم کو اگر آپ نے انٹلیکچولی ویک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی ہسٹری کیا ہے، ان کی کیا فاؤنڈیشنز ہیں، تو ان کا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کیا ہے، انٹلیکچوئل ڈسکورس کیا ہے، اس سے آپ اس کو علیحدہ کر دیں اور اس کے اندر آپ کیڑے نکالنے شروع کر دیں کہ تمہاری ہسٹری میں یہ ہے، وہ مطلب ریزنیبل نہیں ہے یا انٹلیکچوئل نہیں ہے یا سائنٹیفک نہیں ہے یا بہت زیادہ بیکورڈ ہے. تو یہ چیزیں جب آپ اس کی ہسٹری کے اندر یہ کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ جو قوم ہوگی اپنی ہسٹری سے پیچھے ہٹتی شروع ہو جائے گی، علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گی اور انٹلیکچولی ویک ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ وار جو ہے یہ آپ کو آج کے دور میں نظر بھی آ رہی ہوگی کہ کس طرح مسلمانوں کو انٹلیکچولی ویک کیا گیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، خاص طور پر 9/11 کے بعد. اس کے بعد آپ کو نظر آتی ہے میڈیا اینڈ انفارمیشن وار. میڈیا انفارمیشن وار کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ جو ابھی میڈیا وار چل رہی ہے اسرائیل کی، تو آپ کو کافی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ میڈیا وار کیسے کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو نیریٹیوز ہیں اور اوپینینس ہے، پبلک اوپینین اور نیریٹیوز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ماس آڈینس کے سامنے.
جتنی بھی آڈینس ہے اس کے سامنے آپ کے نیریٹیو جو ہیں وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں، پبلک اوپینینس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انفارمیشن جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے ٹروتھ جو ہے اس کو سلیکٹیو کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ری ڈیفائن ہوتی ہیں ٹیررزم، فریڈم فائٹرز، جیسے آپ فریڈم فائٹر کو ٹیررزم کہہ دیں اور ٹیررزم کو ماس شوٹنگ کہہ دیں، تو جو ٹرمینالوجیز ہیں اس طرح کی ان کو ری ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اکنامک سائیکو وار ہے۔ اکنامک سائیکو وارز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایکچول میں وار آف لونز ہے، مطلب جہاں پر لونز کو مینیج کیا جاتا ہے، آپ کو کیا کریں گے، آپ کی جو نیشن ہے اس کے لیے اس طرح کے وسائل یا اس طرح کی سچویشن پیدا کر دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں اب اس قابل ہوں کہ مجھے اب لونز چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب جیسے آئی ایم ایف آپ کو لونز دینے پہ مجبور ہوتا ہے، بلکہ آپ خود مجبور ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو لون دے۔ ایک سینس کریٹ کی جاتی ہے ہیلپ لیسنس کی، کہ بھائی لونز کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، فائنینشلی آپ کو ویک کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ اس سچویشن پر آ گئے ہیں کہ اب آپ کو لونز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو چیلے ہیں، بی بی سی کہہ دیں یا فاکس نیوز کہہ دیں یا سی این این کہہ دیں، اس کے اوپر ایسی ایسی رپورٹس چلائیں گے، ایسی ایسی میڈیا کی خبریں آئیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی ویک ہو گیا ہے، بینکرپٹ ہو گیا ہے، آنے والے 10 سالوں کے اندر اس کی یہ سچویشن ہو جائے گی، اتنے لوگ جو ہیں وہ غربت میں چلے جائیں گے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ خود اٹھ کے نہیں آتا، وہ ایکچول میں آپ کے اپنے لوگوں نے ہی بلانا ہوتا ہے اس کو، لیکن اس سے پہلے جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل اور اکنامک سائیکولوجیکل وار کریٹ کی جاتی ہے، تاکہ ان کی اپنے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی تم لونز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آپ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف سے ہم اتنا لونز لیتے ہیں، اور جب آپ لونز لیتے ہیں تو پھر ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر آپ کو کنڈیشنز پہ بھی پورا اترنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کسی بھی ملک کے خلاف آپ اکنامک سائیکو وار کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیئر بیس سائیکو وار۔ فیئر بیس سائیکو وار کی اگر آپ اگزامپل دیکھو گا، ابھی آپ کو وینزویلا میں جو ہوا اس کا ایکچول میں جو امپیکٹ تھا، پوری پوری دنیا پہ امپیکٹ گیا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اگر آپ ہمارے باتوں پر پورا نہیں اتریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک سینس آف فیئر کریٹ کیا گیا تمام نیشنز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے اوپر، یہ ایک طرح کا فیئر بیس سائیکو وار کریٹ کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ ہماری بات مانیں۔ ایران کے اوپر بھی اسی طرح کے سینکشنز لگائے گئے، فیئر کریٹ کیا گیا، اور فیئر پولیٹیکل ایلیٹ میں بھی ہے اور انڈیویجولی بھی، یا کسی کمیونٹی کے اندر بھی فیئر کریٹ کرتے، جیسے ہمارے ہاں ایک کالی ویگو کا ایک فیئر کریٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی اگر تم نے اس طرح کی باتیں کی تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو یہ ہر لیول پر یہ فیئر بیس سائیکالوجی جو ہے یہ کریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کلچرل سائیکالوجی، سائیکولوجیکل وار، یہ بھی ایک کافی ڈینجرس وار ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی نیشن کا یا کسی بھی قوم کا آپ نے سوشل بیہیویئر جو ہے یا اس کے نارم جو ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی سوشل بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے، نارمس چینج کرنے کے لیے، آپ وہاں کے کلچر کے اندر اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر چینج کرتے ہیں تاکہ وہ آگے اپنے کلچر کو چینج کر سکیں۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جو آج کل کی وی لاگز بن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، جس کے اندر انڈیویجولزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مٹیریلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ نیٹ فلکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوور آل جو ایک کمیونٹی کا مورل سٹرکچر ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ نہیں جی، فریڈم ہم اس چیز کو کہتے ہیں، یہ ہے اصل فریڈم کی ڈیفینیشن، جسٹس ہم اس کو کہتے ہیں، پروگرس، پراسپیرٹی وہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر جو ہو رہا ہے، جو پریشرائز کیا جا رہا ہے اس کو، تو اس کے پیچھے بھی یہ ڈیفینیشن دوبارہ سے بنائی جا رہی ہے کہ ہم ایران کے اندر ایلیٹ کو چینج کریں گے، اس کی جو پولیٹیکل ہب ہے اس کو چینج کریں گے تو ایران کے اندر پراسپیرٹی آئے گی، فریڈم آئے گی، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فریڈم نہیں ہے۔
تو یہ لوگوں کو اس چیز کی طرف ابھارا جا رہا ہے، ایک کلچر، ان کے جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے۔ تو یہ تھوڑا بہت وارز کی ہم نے ڈیفینیشنس دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ یہ آج کل جو ہائیبرڈ وار سسٹم بھی چل رہا ہے، ہائیبرڈ وار کے اندر آپ کی فزیکل، سائیکولوجیکل، آئیڈیولوجیکل، پراکسی، سائبر، یہ ساری چیزیں مکس ہو کر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یہ ہائیبرڈ وار سسٹم ہے، جس کے اندر آپ کوئی ایک وار سسٹم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ آیا ایک اور سی وار چل رہی ہے۔ تو یہ بتانا ضروری تھا، اور کیونکہ ہم یہ چیز تھوڑی پہلے بھی ہمیں بتانی چاہیے تھی، وارس جنگ بدر سے پہلے، لیکن خیر یہ ہم نے تھوڑا سا اس پر ڈسکشن کرنا ضروری تھی۔ اب واپس آتے ہیں ہم اپنے سیشن کے اوپر۔ غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد جب ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سامان باندھ کر نکلنا چاہا قریش نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ دیکھو یہ ان کا کہاں کا ارادہ ہے۔ اگر تو انہوں نے گھوڑوں پر سامان لادا ہوا ہے اور خود اونٹ پر ہیں تو یہ مکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر ہیں اور سامان اپنا انہوں نے اونٹوں پر باندھا ہے تو یہ لوگ مدینے پہ اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے مدینے پر اٹیک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا، ان سے لڑوں گا جا کر۔ تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانک رہے ہیں، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ لوگ مکہ جانے کے ارادے سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ آ، ابو سفیان جب مکہ جانے کے لیے تھوڑا سا ہی سفر انہوں نے طے کیا، تو وہ 70 سے 75 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے روحا، وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا، وہاں پر جا کر جو ابو سفیان ہے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں پایا اس جنگ سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نہ تم قتل کر سکے، نہ ان کی عورتوں کو باندی بنایا، نہ ان کا مال لوٹا، تو تم لوگوں نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا؟ تو وہ لوگوں کو، ابو سفیان لوگوں کو دوبارہ سے پھر تیاری کر رہا تھا کہ ہم دوبارہ اٹیک کرتے ہیں ان پہ، اور جو ہم نے حاصل نہیں کیا ہم وہ حاصل کریں، اس جنگ کا جو مقصد تھا وہ ہمارا پورا نہیں ہوا۔ تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ انہوں نے روحا کے اندر جا کر سٹے کیا ہوا ہے اور یہ دوبارہ سے جنگ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بعد، ہفتے کو جنگ ہوئی تھی غزوہ احد کی، تو اتوار والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے اعلان کیا کہ دوبارہ سے ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ لوگ جو جنگ میں نہیں آئے تھے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، صرف وہی لوگ آئیں گے جو کہ غزوہ احد میں ہمارے ساتھ کل شریک تھے۔ حالانکہ یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا ایون صحابہ کرام کے لیے بھی، کیونکہ ایک تو کل یہ جنگ سے آئے ہیں، دوسرا بہت سے صحابہ زخمی بھی ہیں، ایون کہ ایسے ایسے زخم ہے کہ جن کا خون بھی ابھی تک بند نہیں ہوا تھا۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہوئے صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے، جن سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، زخمی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہوئے مدینہ سے کوچ کیا، اور ان کے قریب ہی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، جہاں سے دونوں جو قافلے تھے یا دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے۔ اس سچویشن کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام تھا معبد بن ابو معبد خزائی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ ابو سفیان کے پاس اور اس کو ڈراؤ ہمارے قافلے سے، اس کو ڈراؤ بھی، اور اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو لوز کرو کہ وہ یہاں سے نکلے، بھاگے ادھر سے۔ تو وہ معبد بن ابو معبد چلے گئے، ابو سفیان سے ملے، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعداد میں مدینے سے نکلے ہیں تم لوگوں کا تعاقب کرنے،
اور وہ بہت غصے میں بھی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے جو لوگ ہیں اس کے سامنے ٹک پائیں گے۔ تو اس نے اس کو ڈرایا بھی اور اس کو کچھ شعر بھی سنائے کہ میں نے تمہارے لیے شعر لکھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ اب ان لوگوں کو بھی لے ہیں جو پہلے مدینے میں تھے، وہ جنگ میں شامل نہیں تھے، اب تو وہ لوگ بھی ان کو بھی لے کر آ گئے ہیں، اور وہ بہت غصے میں ہیں اور شدید جنگ کی تمنا لیے تم لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور اسی سچویشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الاؤ جلاؤ، آگ جلاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں نے ایک سائیکولوجیکل وار کے ذریعے ان پر پریشرائز کیا کہ وہ یہاں سے نکلیں۔ تو پہلے تو ابو سفیان نے ایک قافلہ گزرا تھا، اس کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے بولو کہ ہم دوبارہ سے تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس دفعہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب صحابہ کرام کے پاس وہ قافلہ آیا اور انہوں نے یہ پیغام دیا، تو صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ ال عمران کی کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اس کے بعد جو ابو سفیان تھا، اس کو وہی جو ڈر تھا اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور وہ جنگ پر راضی نہ ہو سکا دوبارہ، اور وہ ان کو قافلے کو لے کر اپنے چلا گیا مکے میں واپس۔ تو یہ جو غزوہ تھا، غزوہ ہمرا الاسد، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ان کے اندر جو شکست کا ایک احساس جو جمع ہو رہا تھا، وہ اس کو دور کیا جائے، کمزوری اور بزدلی کا جو لباس ہے وہ اتار پھینکا جائے، کہ یہ لوگ کمزور نہ ہوں کہ ہمیں زخم لگ گئے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچ گئی ہے، تو ہم اب شاید ان کا کیسے سامنا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کمزوری اور بزدلی جو ان کے اندر آ سکتی تھی، اس کو بھی زائل کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو ان کی بہادری کا احساس دلایا کہ جب تم اللہ کے دین پر ہو اور سچے مومن ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی، ایک آیت بھی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اس موقع پر ایک شاعر تھا ابو عزا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کافی بڑی کیمپین کی تھی مکے کے اندر، اور یہ پہلے بھی پکڑا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس بنا پر کہ آئندہ تم اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے جو تم ابھی کر رہے ہو، اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تم نے کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو وہ پکڑا گیا، تو اس نے پھر دوبارہ معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اب دوبارہ جا کر اپنے لشکر سے، اپنے شیطانوں سے جا کر کہو کہ میں نے دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ تو یہ بھی اس موقع پہ فرمایا کہ آ، مومن کبھی دو کیا تھا، میرے ذہن سے وہ فکرہ نکل گیا، خیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت زبیر نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ قافلہ جن میں سے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جو تیر انداز تھے، ان میں سے کچھ تو شہید ہو گئے تھے، کچھ ہی بچے تھے۔ تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے ذہن میں کتنی زیادہ ایک الجھن یا وہ کیا کہتے ہیں تکلیف میں ہوں گے کہ ان کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو، کیونکہ 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو کہ اسلام کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کو بھی ڈیفائن کرتی ہے کہ اس موقع پر لیڈر کا کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نہایت نرم دل ہے. لِنْتَ لَهُمْ کا مطلب ہے جو پولائٹنس ہے، کہ آپ ان کے لیے بہت پولائٹ ہوئے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں فابیما جو ماں ہے اس کو کہتے ہیں ماں زائدہ، جس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی ایک خاص رحمت ہے. مطلب یہاں پر یہ ورڈ بھی ہو سکتا تھا فبی رحمت من اللہ، کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبیما رحمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نہایت نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. تو لیڈر کی بھی جو اگر آپ فرسٹ کوالٹی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کا اپنا ایک ہے سرکل، اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے مومن بندوں کے ساتھ، مومن لوگوں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے وہ نہایت نرم ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم پہلی سٹیج پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں، آپ نے سچویشن کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ اتنی مشکل سچویشن تھی ایک لیڈر کے لیے بھی اور ان مسلمانوں کے لیے بھی کہ جن کی وجہ سے یہ سب ہوا. اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض بھی ہوں گے، ان کو ڈانٹ بھی پڑے گی، اور دوسرے مسلمانوں کے دل میں بھی کافی زیادہ یہ چیز آ گئی تھی کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ آپ نے نرمی کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کی، کر کے دکھائی. یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپلائی کر کے دی. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے تو یہ سارے مطلب آپ سے علیحدہ ہو جاتے، بھاگ جاتے. تو آپ ان کے لیے نرم ہے بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کریں، ان کو معاف کریں. یا آپ دیکھیں کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے. فرسٹ سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو معاف کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، مطلب ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، جن کی وجہ سے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ تلوار لگی، خون نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں. اور آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچے تو دعا مانگنا تو دور کی بات ہے، کیا آپ معافی مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو ابھی اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم ان کو معاف بھی کر دیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو کس لیول تک لے کے جا رہا ہے، آپ کو لیڈرشپ کی کس ہائٹ کے اوپر لے کر جا رہا ہے کہ آپ نے نرم مزاجی رکھنی ہے اس سٹیج کے اوپر. ایموشنز جو ہے نا، اس میں اس آیت کے اندر سب سے زیادہ وہ ایموشنز ہیں جو کہ اس وقت صحابہ کرام کے تھے. تو ان ایموشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی رکھنی ہے، ان ان کو معاف کرنا ہے، اور پھر ان سے اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کرنی ہے. اور اس کے بعد ابھی بات ختم نہیں ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جو حکم ہے یا جو آپ لوگوں کے ان کو مشورے کے اندر شامل کریں، جو بھی آپ کے ڈیسیجنز ہیں اس ڈیسیجنز کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کریں، ان کو مشورے کے اندر بھی شامل کریں. تو آپ دیکھیں کہ کس لیول تک آپ لے کے جا رہے ہیں لیڈرشپ کو، کہ آپ نے نہ صرف ان کو معاف کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، اللہ سے لیے اللہ سے ان کی معافی طلب کرنی ہے، اور ان کو مشورے میں بھی شامل کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ کی سب سے بہترین آیت ہے
قرآن کی. اور آپ دنیا کی کوئی کتاب دیکھ لیں، لیڈرشپ کی کوئی کتاب دیکھ لیں جو کہ انگریزوں نے ویسٹ نے کے لکھی ہو، اس لمٹ تک کوئی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں جا سکتی. کوئی اس لمٹ تک نہیں جا سکتا کہ اس لیول تک پہنچے کہ ان حالات کے اندر لیڈرشپ کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہو. تو اسلام جو ہے اور جو قرآن ہے وہ آپ کو اس لیول تک لے کے جا سکتا ہے جہاں تک کوئی نہیں آپ کو لے کے جا سکتا ہے لیڈرشپ کے لحاظ سے. اور اس کے بعد اس آیت کو اگر آپ سیرہ سے الگ کر کے پڑھیں نا تو آپ کو اس آیت کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. اور اس میں وہ ایموشنز ہی نہیں آپ کو پتہ چلیں گے کہ اس آیت کے اندر کتنے ایموشنز چھپے ہوئے ہیں، کس حالات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور کس حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کو مشورے میں شامل کریں. مطلب اتنے ایموشنز ہیں اس ایک آیت کے اندر. وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرہ کے علاوہ، سیرہ کو نکال کے آپ قرآن کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. ایموشنز ہی نہیں آئیں گے اندر. اس لیے تو ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں سیرہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں وہ ان ایموشنز کا نہیں پتہ چلتا کہ جو اس وقت لوگوں کو، جو لوگ جو فیل کر رہے تھے، صحابہ کرام جو فیل کر رہے تھے، جو فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. وہ ایموشنز جب تک ہم اپنے اندر لے کے نہیں آئیں گے، سیرہ کی سمجھ نہیں لے کر آئیں گے، تو ہمیں قرآن کس طرح سمجھ میں آئے گا. تو یہ تھا آج کا. اس کے کوشچنز وغیرہ ہیں تو آپ کریں. جزاک اللہ ٹھیک ہے. خیر برہان بھائی. جی پارٹیسپینٹس. جی آپ اس میں یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ غزوہ احد جو ہے وہ مسلمان جیتے یا مسلمان ہارے؟ جی میرے لحاظ سے تو مسلمانوں کو اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، اس لیے ہارنا یا شکست کہنا تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ جو کہ عزائم تھے، جو کہ ان کے آبجیکٹیوز تھے مشرکین کے، وہ کوئی بھی پورا نہیں ہوا. اور مسلمانوں کا جو نقصان ہونا تھا اس میں صرف شہادت مسلمانوں کو ملی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا مسلمانوں کا نقصان ہے. مسلمان تو جنگ میں جاتے ہی شہادت کے لیے، تو شہادت تو مسلمان کی کامیابی ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ نہ مسلمانوں کو فائنینشلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا نقصان ہوا ہو، یا کوئی ٹیریٹری انہوں نے کلیم کی ہو مشرکین نے، وہ بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کو شکست تو نہیں کہا جا سکتا. اس اگر سلسلے میں کسی کوئی کو قرآن کی آیت ہے جو آپ بیان کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آیت ہوگی، مجھے ابھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کائنڈلی بتا دیں. میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور میرے پاس ابھی بک بھی نہیں ہے جو اچھا میں چلے نکالوں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا اس کی اور اس سے پہلے جو آپ نے معبد بن معبد کی سٹوری بتائی، میں اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گی. یہ کامن پرسیپشن ہوتا ہے جب آپ کسی جنگ پہ جاتے ہیں کہ جس کے سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں وہ آرمی ہار گئی. تو اس جنگ میں آپ دیکھیں قریش کے صرف 22 سے 37 کے درمیان لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے 70 سے 75 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو اگر دیکھا جائے اس حوالے سے تو بیلنس نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، نو احد واز اے کمپلیٹ لاس. لیکن ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی لاس یا وکٹری کو جو ہے وہ اس نمبر سے زیادہ الگ کرتے ہیں اور اسے اوپر لے کے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو گول تھا، قریش جس ایم کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے، ہم نے جو ہے مدینہ کے اوپر اپنی چڑھائی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا ہے، وہ یہ گول نہیں لے سکے، وہ مدینہ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے. اور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جڑیں ختم کر دینی، مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے، اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی کے دوران جب خبر پھیلی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو بہت کم وقت لگا دوبارہ ری گروپ کرنے میں، اور صحابہ کرام نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو ری گروپ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اور ہم اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، اب اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو ان کا ای کیو اس وقت تک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زبردست بلڈ کر چکے تھے کہ ان کو بالکل بہت تھوڑا سا وقت لگا، ذرا سی دیر کے لیے وہ پریشان ہوئے، کنفیوز ہوئے، ادھر ادھر جیسے کہتے ہیں تتر بتر ہو گئے، اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن بہت جلد ان میں سے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس چیز کو دوبارہ سے جو ہے ان کو یہ کہہ کے ری گروپ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی شہادت ہو گئی، اس کا مطلب ہے ان کا کام ہو گیا دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہمارے اوپر آ گئی ساری بات۔ تو انہوں نے اس چیز کو بڑی جلدی جو ہے وہ کیا۔ تو اس معاملے میں جو وہ کرنے آئے تھے کہ ہم نے اسلام کو جو ہے وہ اس کی جڑوں سے نکال دینا، اس میں بھی وہ بری طرح سے ناکام رہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ ہے کہ کس طرح سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی فوج جو ہے وہ وکٹوریس ہوئی ہے، تو یہ کہ بھاگا کون بیٹل گراؤنڈ سے؟ پہلے ہاف میں جو ہے وہ قریش بھاگے، دوسرے ہاف میں مسلمان بھاگے، مگر تیسرے ہاف میں اگین قریش بھاگ جاتے ہیں، اور وہ بہت دور جا کے حورا کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ری گروپ کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگے، اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے حمرۃ الاسد میں جا کے جو ہے وہاں پہ بیٹھے اور 3 دن قیام کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ جو فوج پیچھا کر رہی ہے جا کے، ظاہر ہے کہ وہ کمزور فوج نہیں ہے، جو بھاگ رہی ہے آگے آگے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف، اپنے گھر کی طرف، وہ کمزور فوج ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ مسلمان 3 دن تک رکے حمرۃ الاسد میں، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور یہ بھی ان کی سپیریورٹی جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اکرما جو ان کی فوج میں، اکرما بن ابی جہل ظاہر ہے ان کے سرداران میں شامل تھا، ابو جہل کے بیٹے، ان کی جو ٹیسٹمنی ہے نا، وہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب زاد بن معاد میں، اور ان کی ٹیسٹمنی جو ہے نا وہ شو کرتی ہے ہمیں کہ یہ جنگ بھی بظاہر جو ہے ان کو لگا کہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، مگر قریش نہیں ہاری۔ اور ان کی ٹیسٹمنی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے باخدا تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو، یا تمہیں بہت عزت والا کہا جائے۔ یہ اکرما بن ابی جہل کی اپنی جو ہے اپنی کامنٹری تھی اپنی ہی فوج کے اوپر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوتی ہے اس موقع پر جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا جسے کہتے ہیں نا جن کے دل کو قرار دیا کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے یہ اسکرپچر اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، یعنی کہ اس میں وہ کارنر سٹونز ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اور آم، آم، میرے پاس ایکچولی اس کی انگلش میننگ ہے اس وقت، میں اس کی آپ کو اردو میننگ نکال کے بتاتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے اس میں، اور یہ آیت جو ہے نا یہ وہاں پر آئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے قدم جما کے رکھے نا گراؤنڈ میں اور اس پر یقین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیٹ می سی اگر میں اس کا اردو ترجمہ نکال سکوں کہ، تو اس کو ایک متشابہ واقعے کی نوعیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس جنگ عظیم کے بعد اس عظیم آیت کا اترنا اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تھا۔ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طرح غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ایک یوم فرقان تھا، جس سے اہل ایمان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو گئے تھے، اور اس نے ایک آیات محکم بن کر اہل کفر پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دی، اسی طرح غزوہ احد کی حیثیت ایک آیت متشابہ کی ہے، اور اس لیے کہ اس میں بظاہر باطل کو حق پر غلبہ حاصل ہوا، جس سے یہ کفار کو یہ گمان ہوا کہ جنگ میں کامیابی ان کی ہوئی ہے،
مگر جنگ میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف تدابیر اور اسباب و وسائل سے ہی ہے، اس میں نہ خدا کو کوئی دخل ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق حق اور باطل سے ہے، یہ کفار جو ہے وہ یہ سمجھتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمی تھی جس کا دور ہونا نہایت ضروری تھا۔ چنانچہ جب اس کے دور کرنے کے لیے مناسب وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہ دور فرمائی، اور یہ اس سلسلے کی ایک عظیم آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک جو بہت بڑا گول تھا اس جنگ کو اس حالت پہ ختم کرنے کا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس چیز کا احساس دلانا، مسلمانوں کو یہ بتانا کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھی ریلائی کر کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ جو ینگ صحابہ کرام تھے نا، وہ یہی سوچ کر گئے تھے کہ جس طرح سے بدر میں ہوا تھا، ان کی اتنی زبردست بدریوں کی شان بن گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی تعداد سے فرشتوں کی تعداد سے مدد کی تھی، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک پہ لڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ اس آیت کے تھرو اس بات کی طرف اشارہ دلایا کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات چیزیں اس طرح متشابہ بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا ہر دفعہ کہ تمہارے لیے مدد آئے گی پیچھے سے، اس کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا جب تک کہ تم مکمل اپنا کام نہیں کرو گے۔ اور وہ مکمل کام کیا تھا کہ یو ہیڈ ٹو لسن ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تم پر آئے گی، تمہارے اس میں شامل حال رہے گی، اور چیزیں اس طرح سے ایک دم بگڑ بھی سکتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو تم نے جنت میں ہی جانا ہے، بلکہ تم مسلمان ہو، تمہارا پورا پورا حساب ہونا ہے، اور تم نے پورا پورا حلوہ پہلے تیار کرنا ہے، اس کے بعد ہی کھانے کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں پکا پکایا حلوہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو یہ والی آیت آئی اور یہ والی لرننگ دی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے ساتھ، جو ہے وہ بہت بڑی لرننگ تھی یہ مسلمانوں کو، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کسی جنگ میں جو ہے مسلمانوں نے پھر یہ خیال نہیں کیا کہ نہیں ہم کمپلیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ جتوائے گا، ہمارا اس میں کوئی حال نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو پھر یہ پتا چل گیا کہ ہمارا بھی بہت بڑا اس میں ہے، اور ہماری مدد نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، بہت سارے اسٹیپس جو ہیں وہ لینے ہیں۔ تو یہ والی ایک چیز تھی۔ اور میں ایک تھوڑی سی چیز جو ہے وہ یہ بتانا چاہوں گی، جو آپ نے معبد بن معبد الخزاعی کا واقعہ سنایا، تو یہ کہاں سے آ گیا ایک دم سے یہ بندہ بیچ میں، ایک دم سے یہ کیسے آ گیا اور کہاں کا تھا؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ شخص خزاع قبیلے کا، اور خزاع قبیلے کا ہم بار بار بلکہ آخر تک فتح مکہ تک جو ہے نا ہم اس قبیلے کا نام سنتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑے بہت پاورفل قبیلوں میں سے تھا وہاں پر، جس نے بیسکلی جرہم قبیلے کو اوور تھرو کیا تھا۔ ہسٹری میں اگر آپ اس کی جائیں تو خزاع قبیلے نے جو ہے وہ جرہم قبیلے کو اوور تھرو کیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قریش جو ہے وہ آ گئے، پاور میں آ گئے، تو یہ خزاع قبیلہ سائڈ پہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل حیثیت تھی، بہت بڑی، اس میں اس کا نمبر آف پیپل بہت زیادہ تھا، بہت پاورفل لوگ تھے، اور ان کی بڑی عزت جو ہے وہاں پر ہوتی تھی۔ تو یہ خزاع قبیلے کا سردار تھا معبد بن ابی معبد۔ اور جو مطلب قریش کے دنوں میں بھی یہ شخص جو ہے یہ قبیلہ ہمیشہ اپنا الحاق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ رکھتا تھا، ان کے ساتھ رکھتا تھا، ان کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ٹائٹ نیٹس۔ تو اگر یہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو ان کی جو تمام تر سمپتھیز تھیں، یا یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کی سائڈ لیتے تھے، اگرچہ یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، اس وقت تک یہ بالکل مسلمان بھی نہیں تھے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ معبد نے اس وقت اسلام قبول کیا بھی تھا، یا یہ صرف اپنی اسی دل کی وجہ سے کہ اس کا دل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا تھا، وہ ان کو زیادہ صحیح سمجھتا تھا، تو یہ جو ہے وہ آیا ان سے ملنے کے لیے، اور اس نے آ کے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ قریش نے جو ہے وہ ٹریچری کی ہے، انہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ بہت یہ ٹریچری اس طرح سے کی ہے، تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے، اور میں ایسا تھا کہ میں کسی وجہ سے اس وقت اس علاقے میں موجود ہوں، تو میں آپ کو جو ہے نا وہ کنڈولنسز دینے آیا ہوں، یہ مطلب میری ہمدردیاں پوری پوری آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، برا کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعے کی زیادہ زک قریش کو پہنچتی تو برا نہ ہوتا، اس طرح اس نے آ کے کہا۔ تو اس نے کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ دوسرے گروپ کو جو ہے وہ یعنی کہ قریش کو جو ہے زیادہ بھاری لاس جو ہے اور ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سجیسٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم، اور پھر اس نے آگے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، کچھ ایسا ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ اور یہاں پر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ہماری سچویشن دیکھ رہے ہو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رواحہ میں، اور جو ہے وہ لوگ وہاں پر حمرات الاسد میں جو ہے انہوں نے اپنا قیام کیا ہوا ہے، تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو میں ابو سفیان سے کم از کم بات کر سکتا ہوں، وہ میری بات سنے گا، کیونکہ یاد رکھیں وہ بات کیوں سنے گا؟ اگر یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو ابو سفیان کو اپنے کیمپ میں، لشکر میں انٹر ہی کیوں ہونے دیں گے؟ تو ابو سفیان کے پاس یہ جاتا ہے اور ان کو جا کے بتاتا ہے کہ جو ہے میں، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم لوگوں کا دوست ہوں اور ہم ایک عرصے سے ساتھ ہیں اور میں قریش کے ساتھ ہوتا ہوں اور سارا کچھ ہے، تو یہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سے جو ہے وہ یہ تم نے کیا کیا، اور تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے سے یہ فوج لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ جو قریشی ہیں انہوں نے ہم مکہ مدینہ کے اندر جو یہودی قبیلہ تھا اس کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کیا تھا، یاد ہے؟ اس کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی ٹریٹی ہوئی تھی کہ وہ اندر سے بھی حملہ کر سکتے تھے۔ تو آم آم ان کے ساتھ بھی جو تھوڑا بہت کیا تھا، تو یہ جا کے جو ہے نا یہ ان کو یہ چیزیں ساری کی ساری وہ کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی پھر جائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی اپنی فوج لے کے آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ تم لوگ ذرا سی موومنٹ کر، اور وہ تم لوگوں کا جو ہے وہ رستہ کاٹیں گے اور تم لوگوں کو جواب دیں گے۔ تو اس نے بہرحال ایسا ان کو ان کے کان بھرے جسے کہتے ہیں نا، اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں، ان کی طرف سے اس طرح سے کان بھرے کہ ان کے دل میں آلریڈی جو ڈر تھا، کیونکہ یہ ڈر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے مشرکین کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے بتاتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں پہ جو ہے نا وہ بہت دوسرے انبیاء کے اوپر مجھے فضیلت بخشی، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کفار کے دلوں میں میرا ڈر جو ہے وہ ایک ماہ کی مسافت سے ہوتا ہے، تو وہ ڈر ان کے دلوں میں آلریڈی موجود ہے۔ یہ بندہ جا کے جو ہے نا اس ڈر کو صرف اور صرف اگنائٹ کرتا ہے، اس کے نیچے آگ جلا دیتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے جو خدشات ہیں نا وہ اس وقت بالکل صحیح ہیں، اور تم یہ دیکھو کہ تمہارا راشن پانی کتنا ہے، اگر تم واپس گئے اور ان کے نرغے میں آ گئے، تمہارا تو راشن بھی ختم، تمہارا یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، تمہاری عورتیں تمہارے ساتھ، وہ تمہاری عورتوں کو پکڑ لیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تم نہ واپس جانے کے قابل رہو گے نہ لڑنے کے قابل رہو گے، اور ماریں گے تو تمہیں وہ ویسے ہی، وہ تو سب تازہ دم لوگ ہو کے، جس طرح برہان نے بتایا کہ وہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں جو کہ پہلے جنہوں نے نہیں لیا تھا، پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اب تو وہ بھی آ گئے ہیں، تازہ دم فوجیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے دماغوں پہ، دلوں پر اتنا اثر کیا کہ اگر 2 4 آوازیں بلند بھی ہوئی ان کے کیمپ میں سے کہ نہیں 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 ہمیں لڑنا ہے اور ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اکرمہ بن ابی جہل جیسی اور خالد بن ولید جیسے جو کہ لڑنے کو تیار تھے اور ریڈی تھے بالکل، تو انہوں نے جو ہے وہ ان بزرگوں کے دماغوں کے اوپر جو آلریڈی اثر پڑا ہوا تھا اس کو وہ ختم نہیں کر سکے، اور ان لوگوں نے یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ نہیں نہیں ابھی ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا وہ ایک اٹیک کر سکیں، تو ہمیں واپس جانا چاہیے مکہ، اور ہمیں پھر سے ری گروپ کرنا چاہیے، پھر آنا چاہیے، تو ابھی ہمیں واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ تو اس آدمی کا اوکے، بہت بڑا کام تھا، ایون دو ہی واز ناٹ اے مسلم، اس وقت مسلم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بہت بڑا کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر، جو کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایمسریز جاتے ہیں ادھر سے ادھر اور پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے ٹھیک، پہلے ہی۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ آم، جی فیضان، آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے؟ نہیں، میرا سوال ہے، جی جی سوال کریں یہ ضرور۔ ہے کہ جی قریش مکہ جب نکلے تھے مکہ سے، تو ہم جو پوزیشننگ دیتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں پہلے پہنچے، انہوں نے وہاں پہ پہلے پوزیشننگ وہاں پہ بنائی ہے، تو کیا قریش مکہ کے پاس یہ اچھی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ مدینہ جاتے اور اس کو کیپچر کرتے یا سیز کرتے جو بھی؟
اور وہاں پہ قتل عام کر کے اپنا ریونج پورا کر سکتے تھے. انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا، ہمارے پاس نا ایکچولی دو پریزنٹر ہیں ایک طرح سے. یہ سوال آپ کا برہان بھائی سے ہے کہ نادیہ سے ہے؟ جو بھی دینا چاہے. چلیں پہلے برہان بھائی سے لے لیتے ہیں. برہان بھائی آپ آنسر کریں گے؟ لیکن جی 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 بولیں. ریزننگ کے ساتھ. ریزننگ کے ساتھ ٹھیک ہے. جی برہان بھائی. سسٹر نادیہ اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کائنڈلی. بالکل میں دے سکتی ہوں، اور بہت ہی زبردست ہوتا اگر میرے سامنے اس میں میپس ہوتے. تو اگر آپ میری سیرہ اس میں جائیں گے تو اس میں آپ کو میپس کے ساتھ یہ ملیں گے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اسٹریٹجک سوال ہے، اور یہ سوال میں نے بھی، میرے ذہن میں بھی آیا تھا جب میں سیرہ فرسٹ ٹائم پڑھنے لگی تھی، کہ بڑا آسان ہوتا جب اگر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نکل گئے سارے کے سارے لوگ لڑنے والے، وہ تو مدینہ سے باہر نکل گئے ہیں، تو وہ جا کے پہلے کر لیتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ احد جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، اور اگر آپ اپنے سامنے کوئی بھی جو ہے نا وہ میپ کھول لینا اس وقت، اگر عرب کا بھی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مدینہ بیچ میں، نیچے جنوب کی طرف جو ہے نا وہ مکہ ہے، اور اوپر احد جو ہے نا وہ شمال میں ہے مدینہ کے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جو مکہ والے آ رہے تھے نا مدینہ کو، اللہ تعالیٰ نے 3 طرف سے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک پروٹیکشن دی ہوئی ہے مدینہ کو. اس کے ایک طرف ہم نے بات کی تھی کہ لاباتین ہیں، تقریباً 2 طرف ایسی ہے مدینہ کی لوکیشن اسٹریٹجکلی، کہ جہاں پر لاوا راکس ہیں. مدینہ جو ہے نا اس کے شہر کے نیچے، اگر آپ اس کی جیوگرافی پڑھیں تھوڑی، تو اس کی شہر کے نیچے سے دریا بھی بہتا ہے، اور اس کے شہر کے نیچے بہت بڑا والکینک پہاڑ بھی ہے. تو وہ اچھا، مدینہ آپ کی اجازت شہر ہے. جو ہے اس کے اوپر ہے. تو اس جی کے آپ کی. اوپر سے کسی دور میں، بہت پرانا، بہت پہلے کسی دور میں جو ہے نا وہ لاوا نکلا، اور لاوا نکل کے اس کے جو راکس تھے وہ سوکھ گیا، ہو گیا. اگر آپ اس وقت بھی اوپر سے آپ گوگل مجھے ارتھ اجازت کی وہ دے دیکھیں. سکتی ہیں؟ میں آپ کو انٹرپٹ کروں بیچ میں اگر تو. آپ مجھے جواب دیں دیں، اس کے بعد آپ کوشچن پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ وہ بیچ میں اصل میں بھول. وہ جی کوشچن تھوڑا لمبا ہو گیا. آپ ہوں نے کہا 3 سائڈیں جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہے نا، تو آپ غزوہ جی احزاب میں دیکھتے پروٹیکٹڈ ہیں ہے. کہ وہاں پہ چوتھی سائڈ سے یہ لوگ آئے تھے. تو اگر وہ جی بالکل. ٹرینچ نہ جی ہوتی تو حملہ بالکل. ہو جاتا. تو ابھی بالکل بھی ہو ایسے ہی سکتا تھا. تھا نا غزوہ احد نہیں پہ. لیکن وہ چوتھی سائڈ تھی کہاں؟ یہ لوگ آ رہے ہیں شمال کی جنوب طرف ہے. سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جنوب سے آ رہے ہیں، جی اور جنوب والی ہی جو سائیڈ ہے، جنوب مشرق اور جنوب مغرب، وہاں پر جنوب مشرق کی جو سائیڈ ہے، مشرق اور جنوب مشرق سارا کا سارا وہ ان والکینک راکس سے جو ہے وہ ہوا ہوا ہے. اور والکینک راکس اتنے خطرناک، اتنے پوائنٹی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر انسان تو کیا جانور بھی چل نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ اب بغیر اسپیشل شوز کے، بغیر اسپیشل اکوپمنٹ کے آپ اس کے اوپر چل نہیں سکتے. تو وہاں سے ایک اتنی بڑی فوج کو لے کر آنا بہت ہی مشکل کام تھا. پھر اس کے بعد جو ان کی جو سائڈ تھی، جنوب مغرب کی جو سائڈ تھی اور فل جنوب کی، وہاں پر بہت گھنے ان کے باغات تھے، جنگلات کہہ لیں، باغات کہہ لیں. جی جی تو جی جی آئیڈیا ہے باغات کے اندر سے بھی جی، تو وہ بھی جی جو ہے وہ نہیں آپ. ہو سکتے تھے. تو ان کا آلریڈی ان کے پاس جو ایک ہی جو رستہ تھا نا مدینے کے اندر داخل ہونے کا، وہ ان کو پورا گھوم کے اوپر سے ہی آنا تھا. وہی ایک رستہ تھا جہاں پر احد جی کا وہ پہاڑ انہوں ہے. نے کیا ہے نا. جی 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 وہ جی انہوں نے کیا ہے نا. نہیں، جی، جہاں سنیت پر الوداع احد کا آپ پہاڑ کی تھا. لیفٹ سائڈ سے پڑتا ہے. بالکل عہد آپ کے رائٹ سائڈ سے پڑتا ہے، رائٹ رائٹ شمال سائڈ میں. پر ہے. تو جو وہ جو لیفٹ سنیت سائڈ پہ الوداع جو، ہے وہاں سے. جی، ان کو وہاں سے ہی آنا تھا. اور وہیں پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ رکھی تھیں، فوجیں رکھی تھیں، اور پیچھے ان کے احد کا پہاڑ تھا. احد کے پہاڑ کے اوپر تھوڑی تھی، پیچھے ان کے احد کا پہاڑ تھا، وہاں پر ہی فوجیں تھیں. اور اس سے باہر، اور وہ اتنی بڑی، اور وہ جگہ اتنی بڑی نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اسٹریٹجکلی پلان تھی والی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اپنی فوجیں انہوں نے جا کے وہاں پہ پہلے ایسے تعینات کر دی کہ اب ان کا بیچ میں جو آنے کا، اندر آنے کا جو رستہ رہ گیا تھا نا، وہ اتنا کم تھا کہ وہ 10,000 کے 10,000 ایک ساتھ نہیں اندر انٹر ہو سکتے تھے. ان میں سے پھر بھی چند 100 ہی تھے جن کو ایک وقت میں آنا تھا. جس طرح کوئی بھی دروازہ ہوتا ہے، آپ اس کو امیجن کریں، آپ اتنی بڑی فوج باہر کھڑے ہیں، لیکن جتنا بڑا دروازہ اس میں سے اتنے ہی لوگ داخل ہوں گے نا. ایک ساتھ جو ہے وہ پورے کے پورے سب نہیں داخل ہو سکتے، اور ان کو پھر قابو پانا آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے، اور اس میں بھی ان کی مدد کی گئی تھی. جو قریش ہیں اندر سے یہودیوں نے مدد کی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ مدینہ میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ وہ مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، اسی لیے تم لوگ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے حملہ کرو. اس میں ان کی مدد کی گئی تھی مدینہ کے اندر سے.
اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجیں لے کر جا رہے تھے مدینہ کے اندر سے، تو انہوں نے بھی ایک ڈفرنٹ راستہ چنا تھا، اس کے لیے بھی ایک ڈفرنٹ راستہ چنا تھا، تاکہ اس وقت بھی ان کو جو ہے اس بات کا ڈیسیٹ کیا جا سکے، ان کو ایک دھوکہ دیا جا سکے کہ نہیں ہم جنوب کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوب سے گھوم کر گئے تھے پورا احد کی طرف، وہ ڈائریکٹلی سیدھا نہیں چلے گئے تھے وہاں سے، تاکہ ان کو ابھی بھی جو ہے نا وہ یہ ایک طرح سے ایک دھوکہ مل جائے کہ ہم شاید یہاں پر نہیں یہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم فائٹ کریں گے۔ لیکن جس یہودی کا باغ تھا اسی نے غالباً جو ہے وہ ان کو اطلاع دی تھی کہ نہیں یہ لوگ احد کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہوگا۔ تو یہ والی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ اندر آ ہی نہیں سکے وہاں پر۔ اور پھر ان کا ظاہر جو ارادہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ جب مردوں کو مار دیں گے میدان جنگ میں، تو پھر تو پورا کا پورا مدینہ ہمارا ہے، پھر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور دوسری اور ایک چیز اور میں نے پہلے بھی مینشن کی تھی پچھلے کسی اس میں، کہ یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں ہوتی کہ آپ جس جگہ کے نیٹو نہیں ہے نا اس جگہ میں اس سٹی کے اندر گھس کے لڑیں، یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس کے اندر رہنے والا ہے اس کو سارے چور رستے پتہ ہیں، اس کو ساری گلیاں پتہ ہیں، اس کو سارا دوسرا تیسرے بالکل آلٹرنیٹ ویز بھی پتہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے مجھے چھپنا کہاں کلاس ہے۔ بھی لے آؤ۔ لیکن جو باہر سے آنے والا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے اگر وہ شہر میں پہلے داخل ہو جائیں اور شہر میں آ کے لڑیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے مشرکین ہونے کے باوجود بھی۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے زیادہ انٹر ہونے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کہا پہلے ہم جڑ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو ختم کریں گے، یہ شہر تو پھر اپنا ہو ہی جانا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں۔ اچھا آپ، میں نے بیچ میں نا کچھ ایڈیشن کی تھی، شاید وہ آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو عہد ہے وہ رائٹ شمال کی طرف ہے نا، کہ جس کو رائٹ تو جو بھی آپ نام دے دیں، اس کی جو لیفٹ سائڈ بنتی ہے سنیت الوداع، جہاں سے آپ شام کا راستہ جاتا ہے، تو وہ اوپن ہے۔ مدینہ شہر بہت بڑا ہے، اور جو والکینک راکس آپ کہہ رہی ہیں وہ کافی وسیع ہے۔ یہ پورا میپ میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ بہت بڑا ایریا بنتا ہے، چھوٹا سا اسمال پیچ نہیں بنتا، میں مطلب کہ آپ بالکل اس میں آپ کی بات کنجسٹڈ ہو سمجھ جائیں گئی ہوں۔ گے۔ آپ آج کا جی مدینہ شہر کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ہم جی، میں آج آج کے کا نہیں مدینہ، جی اس وقت کا جو مدینہ شہر ہے نا، جتنا آج صرف اور صرف آپ کی یہ مسجد النبوی ہے نا، اتنا تھا ٹوٹل مدینہ شہر۔ اور آج تو آپ اس کے ارد گرد کے بھی جتنے مساجد ہیں، جتنے ایریاز ہیں، وہ سب کے سب اس شہر کے اندر آ گئے۔ لیکن اب اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت تو بہت چھوٹا سا تھا، اور یہ سب آؤٹ اسکرٹس پہ تھے۔ ایون جو یہودی قبیلے تھے وہ مدینہ کے قریب تھے، لیکن بہت مطلب ان کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین مدینہ کے بیچ میں، یا جیسے آپ کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن یا سینٹرل جو پارٹ تھا وہ بھی اس میں نہیں تھے، وہ بھی تھوڑا سا دور جا کے تھے۔ جو بنو قریظہ بنو قینقاع کے جو قبیلے تھے وہ بھی ذرا سا دور جا کے تھے۔ تو وہ جو ٹوٹل مدینہ شہر تھا نا وہ اتنا سا تھا اس وقت کے دور میں۔ اس وقت کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت بھی وہ لابا اور بھی بہت بڑا تھا، اب تو وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت آبادی ہو گئی ہے، اور اس کو انہوں نے کئی طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا ہے وہاں سے اس پہاڑی سلسلوں کو، اور بہت سارے پہاڑی سلسلے اور جو پہاڑ ہیں جس کو آپ سنیت الوداع بھی کہہ رہے ہیں، اور ایون وہ پہاڑ جس کے اوپر آرچرز تعینات تھے، وہ پہاڑ بھی آپ کو پتا ہے ہر شخص جب پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ، جب وہ نیچے اترتا ہے نا تو اپنے پیروں کے ساتھ تھوڑی بہت مٹی لے کے اترتا ہے۔ تو اتنے ہزاروں سالوں میں اب تک وہاں سے کتنا وہ پہاڑ جو وہ چھوٹا ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس میں کتنی ریڈکشن آ چکی ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ پہاڑ بھی بہت بڑے تھے، جس طرح آپ جو ہے وہ سعی جن کے دوران ہم کرتے ہیں ہمارے صفا اور مروہ کے پہاڑ، وہ اب اتنے چھوٹے چھوٹے سے لگتے ہیں، لیکن یہ اس وقت اتنے چھوٹے نہیں تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات نازل کیے ہیں، جس وقت ان کے اوپر وہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ بہت بڑی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن مدینہ شہر اس وقت بھی بہت چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا تھا۔ اس لیے اگر آپ ابھی دیکھیں نا تو مسجد النبوی سے جو آپ کا جو فاصلہ ہے ایون احد پہاڑ کا، وہ بہت زیادہ نہیں ہے، 2-3 کلومیٹر، میرے خیال 4 کلومیٹر ہے بمشکل۔ لیکن جب آپ اس دور میں جا کے دیکھتے ہیں اور آپ اس دور میں جا کے اس کا سائز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، احد پہاڑ بھی بہت بڑا ہوگا اس وقت مدینہ کے لیے، اور دور ہوگا، بالکل دور نہیں ہے حالانکہ احد۔ اب تو ہمیں وہ بالکل بیچ میں ہے سٹی کے، لیکن اس وقت وہ شہر اتنا چھوٹا تھا
کہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں کام کر رہی تھیں. اور آگے جب آپ جنگ خندق میں پڑھیں گے تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی وہ پرفیکٹ تھی اس شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. حالانکہ آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑی نہیں لگتی. تو یہ والی چیز ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگر آپ آج میپ میں جا کے دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا, لیکن اس وقت کے دور کے حساب سے سوچیں. اور یہ سارے فیکٹرز, جیوگرافیکل فیکٹر جو ہے نا, اور یہ جو ایئر ماؤنٹین ہے جس کے اوپر یہ لوگ تعینات تھے, اس کے نیچے ایک گھاٹی بھی ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے بالکل پیچھے ایک گھاٹی بھی ہے جو کہ وہ بھی ایک پروٹیکشن فراہم کرتی, جو کہ کافی ڈیپ تھی. گھاٹی آلریڈی وہاں پہ موجود جبل تھی. رماد نہیں، وہ جبل رماد چھوٹا سا ہے، وہ بالکل جی جبل عہد کے آج بالکل آگے چھوٹا ہے. جی جی, اوپن ہے. جبل روما جو ہے وہ یہ آج کائنڈ آف چھوٹا سا پہلے ہے. بھی. یہ اس وقت بھی ظاہر ہے جبل احد سے تو چھوٹا ہی تھا, پہاڑی تھی یہ, لیکن یہ آپ اس چیز کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیں, اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ بار بار اس کے اوپر اوپر چڑھنا, اس کے اوپر کوئی ایسی لیئر نہیں انہوں نے اس پر ڈال دی تھی کہ وہ بالکل جس حالت میں تھا اس میں پریزرو ہو گیا. نہیں, اس کو بہت سارے جو نیچرل ویدر فینومیناز ہے, جتنی دفعہ بارش ہوگی, جتنی دفعہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آئے گا یا کچھ بھی ہوگا, اس کے اوپر سے ریڈکشن ہوگی, اس کے اوپر سے مٹی پتھر سب گریں گے, جتنی دفعہ لوگ اوپر چڑھیں گے آئیں گے. اور ہزاروں کیا لاکھوں ملینز بلینز لوگ جو ہیں وہ جب آتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پر, ایک بہت ہی پرومیننٹ سائٹس ہیں. تو وہ اب ہو گئے ہیں اتنے چھوٹے, یہ اتنے چھوٹے تھے نہیں اس دور میں. اور یہی ایک اور چیز بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ احد پورا پیچھے سے گھوم کر آئے تھے. نہیں, احد گھوم کر نہیں آئے تھے, وہ جبل روما کے پیچھے یہ جو گھاٹی تھی اس گھاٹی میں سے نکل کر آئے تھے, اور جبل روما کے اوپر ہی انہوں نے حملہ کیا تھا. ورنہ اگر آپ احد کو آج بھی اس کا سرکمفرنس پہ گاڑی کے ساتھ بھی اگر آپ گھومیں نا تو آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے. وہ اتنا بڑا ہے احد پہاڑ کا جو پورا کا پورا سرکمفرنس ہے. تو یہ والی تھوڑی سی چیزیں جو کہ آپ کو اس دور کے حساب سے سمجھنی پڑیں گی, یہ اس دور میں ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ جنگ کی پکٹوگرافی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پکچرائز نہیں کر سکے نا اپنے دماغ میں, تو آپ کا سمجھنا بڑا مشکل ہوگا. اور بہت مشکل ہوتی ہے جنگ کی پکٹوگرافی کرنی, کیونکہ آپ کے پاس پورے حقائق موجود نہیں ہوتے. بہت کم, بہت تھوڑی بہت ادھر ادھر سے بیچ میں سے سٹوریز موجود ہوتی ہیں, برڈ آئی ویو سے کوئی سٹوری موجود نہیں ہوتی. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سمجھ آیا ہوگا. جی جی، مجھے کافی آئیڈیا ہے. اور یہ بات جو میں نے کی ہے یہ میں نہیں کرتا، یا میں نے نہیں کی، یہ انالسٹ کرتے ہیں. اور ایون ایک پراپر رائٹر ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے دعوے کے ساتھ. اور ان کا دعویٰ اس بات پہ اینڈ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غزوہ احد کے مقام پہ شہداء کی قبریں نہ دیکھی ہوتی تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ لڑائی لڑی گئی ہے جبکہ مدینہ خالی چھوڑ دیا گیا. اب یہ انالیسز ہیں، ٹھیک ہے، پراپر جو لوگ ڈیپ تھنکنگ میں جاتے ہیں یا جن کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے وہ جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کوشچن کیا تھا. لیکن خیر، آپ جب کہہ رہی ہیں کہ 3 سائڈیں بلاک ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، تو وہ چوتھی سائڈ اوپن ہے اسٹل. تو غزوہ احزاب میں وہی اوپن سائڈ ہی یوز کی گئی ہے ان کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے. لیکن جب بالکل. اور احد پھر میں وہ نہیں یہی کر تو سکتے. بات ہے نا کہ احزاب میں بھی اور ہر دفعہ بدر میں بھی ہر جگہ جو ہے وہ کیوں نہیں وہ کرتے انہوں نے, یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہے. مطلب ہر دور کے کچھ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا, سنت کہہ لیں آپ یا ہم کہہ لیں کہ اس دور کے کچھ نارمز ہوتے ہیں. یہ لوگ اگر آپ عمومی ان کی باقی کی جنگیں بھی دیکھیں نا, یہ شہر کے بیچ میں جنگیں نہیں لڑا کرتے تھے. یہ ان کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بھی تھا کہ یہ کوئی بھی جنگ آپس میں 2 قبیلے بھی لڑتے تھے, جیسے اوس اور خزرج کی بھی جو لڑائیاں ہوئی ہیں, ان کی جنگیں شہر سے باہر جا کے ہوتی تھیں. یہ ایک ان کا کوڈ آف کانڈکٹ تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے جنگ لڑنی ہے, مردوں کے درمیان جنگ ہوگی, عورتیں نہیں آ رہی بیچ میں, عورتیں نہیں آئیں گی بیچ میں, اور نہ ہی جو ہے وہ ہم املاک کو نقصان پہنچائیں گے. املاک کے اوپر قبضہ کرتے تھے, املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا یہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ کے طور پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بھی یہ چیز تھی. لیکن قریش کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ان کے الائز موجود ہیں مدینہ کے اندر, یہودیوں کے صورت میں ان کو پرابلم نہیں ہے, ان کو بعد میں آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی پڑیں گی کہ آپ کسی اور کے ملک میں جا کر لڑنا جب آپ شروع کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی ان کی سٹی کے اندر سے نہیں شروع کرتے. اسپیشلی جو گراؤنڈ فورس ہے, فضائیہ کی بات نہیں ہو رہی, وہ کبھی بھی ان کی سٹی کے اندر جا کے نہیں لڑنا شروع کرتی. جنگیں ہمیشہ باہر ہوتی ہیں, آؤٹسکرٹس پر ہوتی ہیں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ اندر رہ کے لڑی جاتی, لیکن جو ہے انہوں نے نہیں قبول کیا تھا اس چیز کو بھی.
تو ہوں، یہ والی تو چیزیں ہیں. مطلب جن اس میں انالسٹ کی آپ بات آپ کریں ان کا کا ضرور نام شیئر کریں. آئی وڈ لو ٹو ریڈ دا بک اور ان کا انالیسس میں دیکھنا چاہوں گی. مجھے بہت زیادہ انالیسس بالکل ہیں موجود ہیں تو میں ضرور ان کو بھی پڑھنا چاہوں گی, دیکھنا چاہوں گی. مجھے ضرور شیئر کریں. صحیح آپ نے پڑھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کو؟ آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی ڈاکٹر حمید اللہ کو پڑھا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر حمید اللہ, ان کی کوئی کتاب؟ جی جی کون سی ان کی کتاب بتائیے, کس کتاب کی بات کہہ رہے ہیں؟ جی دا بیٹل فیلڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, میں نے نہیں پڑھی. جی پڑھی تھا، اس میں انہوں نے کافی ڈسکشن کی ہے بیٹل فیلڈس پہ، اور بیٹل آف احد پہ ان کا یہ مین مدعا تھا. ضرور انشاءاللہ ڈاکٹر حمید اللہ ان کی دیکھوں گی, میں یہ کتاب پڑھوں گی, ڈھونڈوں گی بیٹل فیلڈز کے اوپر. چلیں، کافی زیادہ ایکسپلینیشن ہوگی چیزوں کو لے کے. برہان بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ آپ کا مائک آن ہوا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ جو غزوہ احد ہے آپ لوگ ڈفرینٹ کتابوں سے پڑھیں اس کو. مزید ہمارا جو پلان تھا اس میں ہمارا تو ایک ایک سیشن تھا غزوہ بدر پہ بھی احد پر بھی, لیکن ہم نے کوشش کی ہے اس کو 3 سیشنز میں کور کرنے کی. اور لیکن پھر بھی جیسے سسٹر نادیہ نے بتایا, بڑا ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا. بہت سی جو ڈیٹیلز تھی وہ ہم سے مس بھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو پکٹوگرافی کی انہوں نے بات کی وہ مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ واقعی ہم نے وہ چیز مس کی ہے. تو خیر, سیرہ سیشنز انشاءاللہ ہمارے آگے بھی چلتی رہیں گے. جیسے ابھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے, یہ میری تو یہ سیکنڈ سیرہ تھی کسی کمیونٹی کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو نیکسٹ سیرہ کسی بھی گروپ میں یا کمیونٹی میں سٹارٹ ہو اس کے اندر مزید اس ڈیٹیل کو بھی دیکھیں. لیکن آپ لوگ جب بھی سیرہ کو پڑھیں, غزوہ احد کو پڑھیں, تو جیسے سسٹر نے کہا, اور سسٹر کے لیکچرز بھی ہیں یوٹیوب پہ, اور لاسٹ ٹائم انہوں نے شیئر بھی کیے تھے آئی تھنک اس ادھر. لیکن میں چاہوں گا اذان آپ ان کے جو لیکچرز ہیں خاص طور پہ غزوہ احد کا جو ان کا سیشن ہے اس کو گروپ میں لازمی شیئر کروائیں, تاکہ مزید جو ڈیٹیلز جو کہ ہم سے مس ہوئی ہیں وہ بھی وہ جو ہے ٹی ایل جو ہے ان کو کور کرے. تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ اس کو ایسے ہی کریں گے. بہت شکریہ جی برہان آپ کا, اتنے اچھے الفاظ کہنے کا, یوز کرنے کا میرے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بالکل آپ لوگ جا کے کریں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا ہوگا, کیونکہ میں نے اسپیسیفکلی غزوہ احد کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں صرف اور صرف اوور ویو دیا ہے, جیوگرافیکل جو پوری کی پوری وہاں پہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے مدینہ کی, اس کا اوور ویو دیا ہے. تو وہ ضرور آپ دیکھیں جا کے. اور اس کے علاوہ میری سیرہ میں جو تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے باقی ان سے, وہ یہ کہ میں ایک ایک جو بندہ جو کیریکٹر آتا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا, میں اس کو بھی بہت کلیریفائی کرنے کی, اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں. اس کی تھوڑی سی ہسٹری, اس کی تھوڑی سی بایوگرافی بھی دینے کی, تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کیریکٹر کی اہمیت کیا ہے, چاہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ آیا ہو. تو میری سیرہ میں تھوڑا سا یہ ہے, اور میں تھوڑا کرونولوجیکل اس کے حساب سے جو ہے اس کا خیال ضرور رکھتی ہوں, کہ میری کوشش پوری پوری یہ ہوتی ہے کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوا ہے, کون سا ایونٹ بعد میں ہوا ہے, اور پھر ان کی سیگریگیشن. اگر ایک ہی وقت میں ایک ایونٹ مکہ میں ہو رہا ہے اور دوسرا مدینہ میں ہو رہا ہے, تو اس کو کلیریفائی کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں. تو آپ لوگ جا کے دیکھیے گا, سنیے گا, شاید آپ کو بہتر سمجھ آئے, پتہ لگے. اور بالکل یہ سورہ آل عمران پڑھیں. سورہ آل عمران کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. جس طرح سورہ انفال پوری کی پوری جو ہے غزوہ بدر, آپ سورہ انفال کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کو غزوہ بدر نہیں پتا. سورہ آل عمران کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی غزوہ احد سے. تو آپ وہ پڑھیں, ساتھ ساتھ پڑھیں, اور پھر سیرہ سنیں. تو یہ ایک بہت بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جسٹ اے پوائنٹ
کہ میں نے بہت سال پہلے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں نے یہ اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں پوری کی پوری یاسر قاضی کی جو سیرہ ہے وہ سنوں گی اور پورا قرآن پڑھوں گی، صرف اور صرف جو ہے رمضان کے مہینے میں. اور وہ سال تھا میرا جس آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دماغ ایک دم آپ کا روشن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، کہ جب میں نے سیرہ اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ پڑھے اور ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو ختم کیا. مجھے یقین ہے کہ میں ظاہر ہے سب کچھ نہیں کور کر پائی، سب کچھ نہیں سمجھ آیا، لیکن جو مجھے اس میں پتہ لگا اور سمجھ میں آیا، جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا ہوں، میں نے ساری زندگی، اس سے پہلے مجھے لگا کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا. تو اس لیے پلیز، سیرہ کا بہت بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا. یہ کام کریں، لازمی وہ حصے جا کے پڑھیں قرآن کے جو آپ سیرہ کے سنتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آم، اچھا، بھی میرے خیال سے ٹائم بھی زیادہ اور کسی کا کوئی سوال بھی نہیں مجھے لگ رہا، نہ کچھ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے. ہم سب بھی آ گئے ہیں، تو ابھی ساتھ ساتھ سال کا ایک اسپیس بھی چل رہا ہے، لیکن اگر کسی نے جی نازیہ. بولنا نہیں ہے. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. اچھا، میرا نا برہان سے بھی اور نادیہ سے بھی کوشچن ہے، آپ بھی اس میں کر سکتے ہیں. اس کی پکٹوگرافی میں اور اس کی ایکسپلینیشن میں چلیں کافی حد تک چیزیں ریلیٹ ہو گئی، کہ اسے اگر ہم انڈیویجلی یا سائیکولوجیکلی جو اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. بٹ اگر ہم کنٹمپریری جو فائٹس یا وارز یا پھر چاہے وہ اس میں کوئی ہم اس کی کوئی ریلیونسی دے سکتے ہیں، غزوات کو ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم کرنٹ وارز میں جو مسلمانوں نے لڑی ہیں، چاہے ہم اس میں افغانستان کو لیں، بوسنیا کو لیں، یا اور جہاں جہاں بھی اس کی ہم کوئی ریلیونسی ڈھونڈ سکتے ہیں غزوات کے حوالے سے. تو میرا اس حوالے سے ایون کہ یہ جو غزہ میں بھی ہوا اور وہ جو شہید ہوئے تھے سنوار صاحب، یہ میرا کوشچن ہے اگر آپ کو لگے یہ. جی اچھا، اگر ہم کرنٹ وارز کو دیکھیں نا، تو جو غزہ کی وار ہے، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو وہ ہماری وار میں آتی ہے انکنونشنل میں. اور جیسے ہم نے ایسیمیٹری کی بات کی کہ بیلنس آف پاور کا وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کیٹیگرائزیشن کی بات کر رہی تھیں یا آپ کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہ رہی تھیں اس وار کو، کیونکہ اگر تو آپ جیسے ایران عراق وار بھی ہے اور باقی جو ممالک کی وار بھی ہے، آپ وہ نیشن سٹیٹس کی وارز میں آ جاتی ہیں. ابھی جو ایران کے اوپر جو امریکہ کر رہا ہے، اس میں اب دونوں پرسپیکٹیو ہیں کہ کیا وہ اپنی آئیڈیالوجی بچا رہے ہیں یا وہ اپنے نیشن کو بچا رہے ہیں. ایکچوئل میں تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ان جنگوں کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو جو غزوات تھے جو کہ پراپر ایک اسلام کو اسٹیبلش کرنے میں، مدینے کے اندر اسٹیبلش کرنے کی لگائی گئی، ان کو ان جنگوں سے ہم کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں جو کہ ایک نیشن سٹیٹ کے اندر آتی ہیں اور نیشن سٹیٹ کو بچانے کے لیے. جیسے افغانستان کی جنگ تھی، افغانستان کے علاقے کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، بے شک اس میں ان کی نیت کیا تھی جو کہ وہاں پر لڑ رہے تھے، ان کی کیا نیت تھی. ان کی نیت جو تھی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. ان کی جیسے ہم نے ایک پورا ٹاپک کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ جہاد کے اندر آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے، کہ آیا آپ کس نیت سے جہاد کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو ہم اتنا زیادہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اسلام کو اسٹیبلش کرنے والی تھیں جنگیں، اور یہ یہاں پر ہم نیشن سٹیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے جو جنگیں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی انڈیا کی جنگ بھی ہماری ایک نیشن سٹیٹ کو سیکیور کرنے کی جنگ ہے. اس کو ہم غزوے کے نام پہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو باقی جیسے کیٹیگرائزیشن پہ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ ایس میٹرک وارز کے اندر آتی ہیں. اور مزید اگر کوئی اور اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہے. میں بھی بالکل ڈبل کرتی ہوں برہان کو، صحیح کہہ رہے ہیں وہ.
آپ آج کی کسی وار کو کمپیئر نہیں کر سکتے ان وارز کے ساتھ. ایک تو بالکل پاور کا جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے سینیریو. جو ویپنز استعمال ہو رہے ہیں اور جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں بہت بالکل مختلف ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ نیت آپ کی اور وجہ آپ کی جنگ کی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی جنگ جو ہے وہ بنتی تھی، جہاد بنتی تھی باقاعدہ، قتال فی سبیل اللہ بنتی تھی، وہ سب سے بڑی چیز وہی ہوتی ہے. اور ان سب اس میں جو ہے وہ اپنی جان بچانا، اپنی اسٹیٹ بچانا، جتنی بھی ہو رہی ہیں وارز اس میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. وہ دین اسلام کو نہیں بچا رہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا ایک الگ چیز ہے، اور صرف اپنی اسٹیٹ کے لیے لڑنا، اپنی جان کے لیے لڑنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو ان کا کمپیریزن نہیں ہے کوئی بھی، ہر لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کمپیریزن نہیں ہے. اور بالکل صحیح کہا برہان نے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اے سیمیٹریکل وارز ہیں یہ، اور یہ کنونشنل وارز تو ہیں ہی نہیں. آج کل کی وارز کنونشنل نہیں ہے. اس دور میں صرف کنونشنل وارز ہوتی تھیں، اے سیمیٹری یا سیمیٹری ہوتی تھی ان میں، لیکن جو ہے باقی سب کنونشنل وارز ہوتی تھیں. باقی دوسری پارٹس جو ہوتے تھے وار کے اس کے اوپر امفیسس نہیں کیا جاتا. جبکہ آج کل تو پراکسی وارز ہیں، بہت ہی کم کنونشنل وار ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اے سیمیٹریکل ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، جو مسلمان اس میں بھی ہیں. تو یہ کافی سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور ان کو بہت ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس کو کمپلیٹلی سمجھانے کے لیے. تھینک یو نادیہ اور برہان. آپ لوگوں نے کوس نیشن اسٹیٹ سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور پھر ہم ڈرامے دیکھتے تھے جی بوسنیا لڑنے گئے ہیں یو این کے اس کے انڈر، فلیگ کے انڈر پاکستانی فوجی. تو اب ہمیں اچھا خاصا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے فوجی جو لڑ رہے ہیں جا کے تو وہ کس بیس پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے ہی، اور ایز اے بزنس وہ لڑ رہے ہیں. یہ ٹھیک بالکل بات کی ہے. میرے ذہن میں سوال جس بات سے آیا تھا کہ پاکستانی یوتھ یا یوتھ مسلم یوتھ یا پاکستانی مسلم یوتھ، اس کا مطلب ہے دے ہیو لانگ وے ٹو گو، کہ ان کو انتظار کرنا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ وہ اس کا حصہ بن سکے. مطلب ہم اس چین سے، اس مین اس جو ریل فائٹ سے، اس سے کافی دور ہے، مطلب اس پروسیس سے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم فی الحال پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پاور سے تو ہم بالکل دور ہیں، تو اس سے بالکل ریلیونسی آپ صحیح ڈائریکٹلی کہہ نہیں رہی ہے. ہیں. اللہ تعالیٰ کام اسی وقت آپ سے لیتا ہے جب آپ پریپیئرڈ ہوں. ابھی تو ہم لوگ پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں. ابھی تو ہمارے ذہنی وہی کلیئرفائڈ نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ جس طرح برہان نے مینشن کیا تھا نا کہ سائیکولوجیکل وارز کے اندر ہمیں اتنا زیادہ الجھا دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے اصل سے اتنا دور کر دیا گیا ہے، ہمارا کلچر اتنا چینج کر دیا ہے، اس پہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ ابھی تو ہم صحیح اور غلط کو ہی نہیں پہچانتے. ابھی تو ہمیں وہی سب صحیح لگتا ہے جو ویسٹرن سویلائزیشنز کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ پرداخت کرتے ہیں ایک لمبے عرصے تک کسی نیشن کی پرداخت کرتے ہیں. تو ابھی آپ سمجھیں کہ ہم اس پیریڈ میں ہیں کہ بس ہم اپنے آپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ کرنا بھی ہے، کوئی بڑے سطح پر کوئی کام بھی کرنا ہے، تو اس کا بس یہی ہے کہ پہلے اپنے اوپر کام کریں، اپنے وہ سارے کانسیپٹس کلیئر کریں، اپنے وہ ساری اس لیول تک پہنچیں کہ پھر اللہ آپ سے کام لے. تو وہ والے ابھی ہم اس اسٹیج پر ہیں. تو ابھی ہم صرف اور صرف اسی اسٹیج پر ہیں. اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جہاد کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوا ہے کہ خود مولویوں کو بھی نہیں پتا کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں اس میں. تو that's true. چلے ماشاء اللہ چلیں زبردست، بہت باریک اور بہت اچھا آپ سب لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں اب اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اذان ایک منٹ اذان، ایک دو کوشچن ہیں جو کہ میرے بھی ذہن میں آئے ہیں، اور سسٹر نادیہ بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی ڈسکشن کر لیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ احد کے اندر انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے تلوار چلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اس چیز کو بیس بنا کر یہ آرگومنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو بھی آرمی یا جیسے پولیس ہے تو ان کو بھی اس جو ہے اس سسٹم کے اندر جانا چاہیے ایز اے آرمی آفیسر، یا کہہ سکتے ہیں ایز اے پائلٹ کہہ سکتے ہیں، یا ایز اے پولیس آفیسر کہہ سکتے ہیں. تو اس چیز کی کتنی گنجائش ہے
اسلام کے اندر. ایک کوشچن تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایٹامک پاور ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاور حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ایٹامک پاور بن گیا ہے، لیکن ایٹم بم چلانا کسی بھی نیشن کے اوپر، اور اس کے اوپر میں نے سنا تھا کہ کسی مفتی نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ آپ کسی نیشن کے اوپر ایٹم بم گرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ گرے گا تو اس سے معصوم جانے جائیں گی، اس لیے ایٹم بم چلانا حرام ہے. تو یہ آرگومنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے. تو ان دو کوشچنس کا تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ہے، سسٹر نادیہ یا کچھ کے علاوہ بھی کوئی اگر دینا چاہتے ہیں آنسر. میں تو اس کا صرف سمپل یہ آنسر دوں گی کہ یہ دونوں سوال جو ہے نا وہ آپ کے مفتیان سے ہونے چاہیے، اور ہم لوگ ابھی بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس لیول پر جا کے فتوے کے لیول پر بات کر سکیں، بالکل بھی اس قابل نہیں ہے. رہی بات کہ خواتین جو ہے ان کو کس حد تک وار میں آنا چاہیے، کرنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں بالکل کرنا چاہیے. جس حد تک وہ خود کرنا چاہیں، جس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتی ہے، اور ہر عورت صرف گھر میں بیٹھ کے روٹیاں پکانے کے لیے نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ واقعی بہت بہتر ہیں مردوں کی فیلڈز میں. ان کو ضرور آنا چاہیے، کرنا چاہیے. ہاں، پریشر نہیں ہے، دین اسلام میں پریشر نہیں ہے. اور آپ اس بات کو بہت سمپل انداز میں اگر دیکھیں، سوچیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیبہ کو یہ کہا کہ تمہارا حجاب اتر گیا، تم کیوں آئیں جنگ میں لڑنے کے لیے، اور تمہارے بچے ٹھیک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں. ان کے ہسبینڈ، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، اور وہ خود لڑتی رہی ہیں. اور وہ خود کہاں شہید ہوئی ہیں؟ وہ کسی یورپین جنگ پہ جاتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں، اور بائی فورس، بائی سورڈ لڑی ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی ایسی صحابیات ہیں جنہوں نے اس طرح کیا. اور ہمیں کہیں بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا ہو کہ تمہارا دھیان تمہارے گھر کے اوپر نہیں ہے، تمہیں تو پردہ کر کے گھر میں بیٹھنا تھا، اور تمہارے تو یہ کام ڈیفائنڈ تھے، تو تم یہ کیوں کرنے گئی؟ کیا آپ کو کہیں پہ بھی ایسا ملتا ہے؟ جب آپ کو یہ چیز نہیں ملتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو آج کے دور میں آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی عورت کو منع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی کام میں نہ جائے؟ یہ اس کی اپنی ایبلٹی ہے. اگر وہ کر سکتی ہے اور مردوں سے بہتر کر سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کو چانس ضرور دینا چاہیے. ادروائز جو ہے اس کے جو کام ہے ایزیلی وہ کرے. لیکن آپ اس کے اوپر روک نہیں لگا سکتے کہ نہیں، یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، وہ یہ بالکل بھی نہ کرے. اگر وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو اس کو ضرور آگے آنا چاہیے. یہ میری پرسنل رائے ہے، اور ایز اے سیڈ کہ کوئی علماء میں سے نہیں ہوں میں، بالکل بھی کوئی عالمہ نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی مفتیان میں سے کسی بھی حوالے سے. یہ میری پرسنل رائے ہے جو کہ میں سیرہ کو دیکھ کے اخذ کر سکتی ہوں، وہ یہ ہے. کیونکہ میں اچھا. نے کہیں نہیں یہ چیز پڑھی کہ انہوں نے منع کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتی تھیں ایز اے نرس، وہ بھی ہوتی تھیں جنگ کے دوران وہاں موجود ہوتی تھیں. اور بھی صحابیات جو ہیں بہت ساری، وہ نرسنگ بھی کرتی تھیں، وہ ٹینڈنگ بھی کرتی تھیں، وہ وہاں پہ کک کا کام بھی کرتی تھیں، وہ لانے اور لے جانے کا کام بھی کرتی تھیں، بچوں کی پروٹیکشن بھی کرتی تھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، انہوں نے خود جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار لے کے باقاعدہ مارا ہے. جب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حسان بن ثابت، وہ نہیں لڑ سکے تھے تو انہوں نے جا کے قتل کیا تھا ایک کافر کو. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، آئی تھنک یہ ہمیں سیرت سے بہت آسانی سے اخذ ہم کر لیتے ہیں. یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اچھا، دوسرا جو برہان بھائی آپ کا سوال ہے نا، دیکھیں یہ بات تو پہلے کلیئر کر دینی چاہیے کہ اگر کوئی فتویٰ آتا بھی ہے یا نہیں بھی آتا تو ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی شرائط ہوتی ہیں، بہت سارے نقطے ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس فتویٰ کا جو نتیجہ نکلتا ہے حرام یا حلال کی صورت میں، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے ہم سب کو. ہاں، وہ فتویٰ آیا کیوں ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، وہ فتوی کی کنڈیشن کیا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، وہ ہمیں چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں. اب جو یہ نیوکلیر پاور کی آپ نے بات کی نا کہ حرام ہے، تو اس کو تو چھوڑ دیں پہلے. اب نیوکلیر پاور ہے کیوں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے. تو ایک قوم نے کیوں بنایا ہے، کیوں کر رہے ہیں کام اس سب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں کلیئر ہیں.
لیکن اب اس سے ہوتا کیا ہے، حرام کی طرف یہ بات جائی کیوں جا رہی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو. اصل میں دین میں بھی، بائی دا وے دوسرے کریں نہ کریں بٹ ہمیں تو اپنی دین کی بھی بات کرنی نا. اسلام میں الاؤ نہیں ہے کہ آپ سویلائزیشن کے اوپر اٹیک کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے مفتیان کا ہونا اس پوسٹ کے اوپر بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹ لیول پہ اس پوسٹ پہ ہوں جو گائیڈ کر رہے ہوں کہ یار اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سویلائزیشن اس میں نہ مارے جائیں، وہ ٹارگیٹ نہ ہو جائے. ہو جاتے ہیں وہ بہت ریئر کیسز ہونے چاہیے، بہت ایکسیپشنل چیزیں ہونی چاہیے. اب ایٹامک پاور یوز کریں گے تو آپ نے جب بھی جنگ آتی ہے تو آپ کے لیے اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ پہلے پھر چھوٹی ٹیکٹکس وار ہی یوز کر رہے ہوتے ہو. اسی لیے دیکھیں جب تک ریاست نہیں بنی تھی مکہ میں تو اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں آیا تھا، نہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ٹرین کرواتے تھے صحابہ کو 10 13 سالوں کے اندر کہ یار اب آپ لوگ جہاد کریں. نہیں، جب تک ایک نظام کی بات نہیں آئی تب تک اللہ نے حکم بھی نہیں دیا کہ آپ نے اس طرح لڑنا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اگر دیکھیں تو کوئی بھی نبی ہیں اس سے پہلے کے، کوئی سسٹم میں نہیں آیا، جہاد نہیں کیا کسی نبی نے، لیکن عذاب اللہ کا ضرور آیا ہے. انہوں نے ایک اسٹرگل ضرور کی ہے. تو وہ نبی پھر کس طرح اسٹرگل کر رہے تھے، وہ اس کے بغیر ہی کر رہے تھے، سسٹم اور نظام کے بغیر ہی. لیکن جب یہ سسٹم ایک آگے قانون بن گئے تو اس وقت اللہ نے کہا جہاد فرض ہے، اب آپ لوگوں کے اوپر جہاد کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو جہاد کون کرے گا؟ وہ ایک قانون بنانے کے اوپر جو ایک گورنمنٹ کی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ جہاد کرے گی. اب اسٹیٹ نے اسٹیٹ سے ہی جہاد کرنا ہے، عام شہری نہیں مارے جائیں گے. اس وقت انفال سے توبہ پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا نا کہ یہ قریش کے جو آئمہ ہیں، آیت کے لفظ کے اندر آئمہ کا لفظ آ رہا ہے کہ آپ نے ان کو، یعنی جو سردار ہے ان کو قتل کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے. تو جو باقی لوگ ہیں وہ کدھر کے، قریش پہ سارے لوگ سردار تو نہیں تھے، تو باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی گئی تاکہ وہ ایمان لائیں. ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی. ایگریمنٹ میں آگے وہ اپنے ٹرائبز میں جیسے رہ رہے ہیں، شرک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن جو سردار تھے ان کے خلاف جہاد کیا گیا. اب اگر آج پاکستان نے کسی کے خلاف ایٹم بم گرانا ہے تو اب کیا اس کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ اگر وہ امریکہ کو بم گراتا ہے یا اسرائیل کو بم گراتا ہے تو صرف ان کے اسٹیٹ کے لوگ ہی مریں گے اور اسی جگہ پہ اٹیک ہوگا ایٹم بم کا کہ صرف اسٹیٹ کی چیز ہی تباہ ہوگی. مطلب ایک ہیڈ کوارٹر ان کا بنا ہوا ہے تو وہ اسے تباہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اتنے کوئی وہ ایٹم بم تو پھرنا نہ ہوا، وہ تو چھوٹی میزائل گرا دی جو ایران نے بھی گرائی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کا دیکھا انہوں نے جان کے ایک پروپیگنڈا بھی کیا کہ دیکھو نا ہمارے سویلائزیشن ماری ہیں ایران نے جو میزائلز گرائی تھی، حالانکہ وہ باہر بہرحال الگ بات ہے. تو ایٹم بم کے اوپر یہ کر نہیں سکتے آپ، یہ پوائنٹس لگا ہی نہیں سکتے، تو آپ سویلائزیشن مرے گی. تو ہم نے عام لوگوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، ان کو نہیں مارنا، وہ مرے بھی نہ، اس کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اتنا باریک نکتہ یہ کہ اسی لیے اسٹیٹ لیول میں مشورے دینے کے لیے ایک پورا مفتیان کا گروپ ہونا چاہیے، اور ہوتا تھا پہلے بھی، جو ان پوائنٹس کو بتاتے تھے کہ اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو یہ چیزیں ڈیمیج ہونی چاہیے، اس کے بغیر ڈیمیج نہ ہو. ان چیزوں کا خیال رکھ کے اٹیک کرنا ہے آپ نے کوئی ویپن یوز کرنا ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے دکھا ہے تو وہ بات ادھر جا رہی ہے کہ حرام ہے، لیکن ہم نے حرام کی وہ بات نہیں کرنی. ہم نہیں دے سکتے، ہم مفتی تو نہیں ہے، لیکن ہاں حرام کی طرف بات کیوں جا رہی ہے، غلط کی طرف بات کیوں جا رہی ہے، وہ ہمیں دیکھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. ایٹم بم کیوں غلط ہے؟ کہ اگر پاکستان چاہے جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے تو یہ فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. کہ اگر آپ نے جب بھی فساد کو روکنے جانا ہے تو دین کا اصول ہے تو آپ کے ہاتھوں ہی فساد نہ ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو مفتیان کو پتہ ہوتا ہے، جو پراپر مفتیان ہوتے ہیں بڑے لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، جو جہاد کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایٹم بم کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. بہرحال، جی جی جی. ہاں ٹھیک ہے. یہ ہے بڑا اہم پوائنٹ تھا، اسی لیے میں نے پوچھا. خیر اس پہ مزید ڈسکشن ہم کریں گے پھر بعد میں. ہاں اب ڈسکشن سیشن کریں گے. ابھی پارٹسپیٹ بھی کرنا، دوسری ریزن بھی ہے کہ ساحل دین کا بھی ایک اسپیس چل رہی ہے ابھی لائیو، تو وہ سب جوائن کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈسکس اور کریں گے. اس میں بہت باریکیاں ہیں لیکن اس کے لیے کنسیپٹ کلیئر بہت ضروری ہے کہ آج کی جو جی ڈیوٹی جی ہے ہماری مسلمان کی وہ فساد کو روکنا ہے، فساد کو ختم کرنا ہے. اور جب یہ دو کام کرنے جائیں گے تو فساد نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاتھوں ہی، یہ بس اتنا ہمیں کمپٹنٹ ہونا ہے. لیکن ہم لوگ جب آپ آج دیکھ لیں پاکستان میں بھی کہیں بھی جائیں، ہم لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں تو فساد کو روکنے کی طرف نکلتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، خود سن کر بیٹھتے ہیں یا پھر ہمارے اوپر ہی ظلم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پھر کمپٹنسی نہیں ہے نا ہمارے اندر کہ اگر ہمارے اوپر ہی ظلم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹیپس اٹھائے ہیں وہ ٹھیک نہیں اٹھائے تھے. آپ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے کہ آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکتے تھے، آپ کے وجہ سے باقی کسی اور انسانوں کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، لیکن ہو جاتا ہے یہاں پہ.
تو اس لیے یہ معاملہ بہت کریٹیکل ہے، بہت امپورٹنٹ اور بہت مشکل ہے۔ جہاں تک کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے نا، اس کا تو مطلب وہ تو ہو بھی سکتا ہے اور جنگوں میں ہوتا بھی ہے، لیکن ہاں جو ایٹامک پاور کی بات ہے یا ایٹامک بام کی بات ہے تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہے۔ مطلب اچھا، آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل کی جو ہے نا پالیسی، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایک انسان کو مارنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس انسان کو نہیں مارتا، وہ اس پوری بلڈنگ کو ہی اڑا دیتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات خود امریکن جو میڈیا ہے، جو ان کا سوشل میڈیا، ان میں انہوں نے کوٹ کیے ہیں کہ ایک انسان کو مارنے کے لیے انہوں نے 2,000 بندے مارے۔ اس ایران کے ایک بندے کو مارنے کے لیے انہوں نے کتنی بلڈنگز کو تباہ کیا۔ یہ ان کی مطلب آپ سمجھے ان کی پالیسی کے اندر ہے۔ اگر انہوں نے ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے سائنٹسٹ کو مارا تھا، تو انہوں نے پورے پورے ان کے گھر اڑا دیے تھے، جس میں ان کی فیملیز بھی ساتھ مری تھی۔ اور پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ اگر ایک بندہ ان کا سائنٹسٹ ہے، اس کو مارنا ہے، تو اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی کیچ نہیں کر سکتے، تو اس کے گارڈ کے جو پاس موبائل تھے یا ان کے پاس جو ان کے وہ واکی ٹاکی ٹائپ تھی، اس کو دے کر ان کے گارڈز کو مارا ہے۔ ان کے گارڈ مرے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجیز جو ہیں جو کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے دشمن کن اسٹریٹجیز کو لے کے چل رہا ہے۔ جی جی بالکل، یہی تو اصل بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ بنائی ہے تو سامنے 3 میجر گروہ تھے جو بن گئے تھے بعد میں نا، میں فوراً سٹارٹ کی نہیں بات کر رہا، منافقین، مشرک اور اہل کتاب۔ تو دشمن بہت تگڑا تھا، تو آپ کو اس سے بھی تگڑا ہونا ہے۔ تو آج اگر دشمن اتنا تگڑا ہے کہ وہ ایک بلڈنگ اڑا دیتا ہے ایک بندہ مارنے کے لیے، تو آپ نے بلڈنگ نہیں اڑانی، آپ نے ایک ایگزیکٹ بندہ ہی مارنا ہے اسٹیٹ کا۔ تو سوچ لیں کہ کمپیٹنسی کس لیول کی چاہیے۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، یا آپ کی جو کمپیٹنسی ہے ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم، اس لیے تو یہ مشکل امتحان ہے، اللہ نے پہلے بتایا کہ اب جو ہے ختم نبوت آئی اس لیے کہ اب انسانوں کے ذریعے یہ کام ہوگا، انسان خود کریں گے اب، کیونکہ ہر گائیڈنس ان کو دے دی گئی ہے، ٹرین کر دیا گیا ایک طرح سے۔ تو اب وہ ٹریننگ ہم نے چھوڑ دی، گائیڈنس ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اب پرابلم یہی ہے کہ کمپیٹنسی کہاں سے آئے گی؟ دشمن جتنا ہم، مرضی تگڑا تو ہوتا جائے گا۔ چلیں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ڈیبیٹ کریں گے، زیادہ بات کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس سے بہت چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ تو ابھی اینڈ کرتے ہیں اس کو، کافی ٹائم ہو گیا، سائلنگ کا سیشن بھی جوائن کرتے ہیں۔ جزاک اللہ چلیں خیر، ٹھیک ہے، اوکے۔ السلام علیکم۔